اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 36، سورہ یاسین۔ اب سورہ یاسین میں 83 آیات ہیں، 5 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورہ، اور مکی سورہ ہے، دور متوسط میں ہے یہ مکہ کے، اور اس کے اندر انذار کا پہلو سب سے زیادہ، انذار مطلب اللہ رب العزت نے جو ڈراوا ہے اس میں زیادہ بیان کیا گیا ہے، اور ایک طریقے سے انسان کی جو توحید اور رسالت اور آخرت کا جو کانسیپٹ ہے اس سورے میں کیا کیا گیا ہے، اس کو مطلب تازہ کیا گیا ہے کہ بھائی یہ 3 چیزیں ہیں جس کے درست ہونے پر انسان کا ایمان درست ہوگا، اس کی توحید درست ہو، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، ان کے طریقوں پر چلنے والا ہو، اور اس کو یقین ہو کہ آخرت میں اس کا حساب کتاب ہونا ہے۔ اور اس کے اندر پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو قریش مکہ ہے ان کو ایک طریقے سے وارن بھی کیا ہے، نہ صرف ان کو وارن کیا ہے بلکہ سبھی کو، پوری نوع انسانی کو، لیکن اس دور میں جس طریقے سے نبی آئے ہیں ان کے سامنے یہ لوگ انکار کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک واقعہ بیان کرتے کہ 3 رسولوں کا بھی ایک ساتھ انکار کیا گیا ہے، اور ایک شخص نے بیان کیا، ان کی دلیل دی، گواہی دی کہ بھائی یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو لوگوں نے کیا کیا، اس ہر حق کہنے والوں کو بھی، جو حق کہتا ہے اور جو سپورٹ کرتا ہے اس کو بھی لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی بھی کوئی قدر نہیں کرتے۔ تو نصیحت کی قدر صرف علم والے کرتے ہیں، اولو الالباب کرتے ہیں، اور وہ جو جن تک حق پہنچتا ہے تو ہر کوئی اس میں سے حق قبول کرنے والا نہیں ہوتا، اور جو حق کہنے والا ہوتا ہے ان کے در پر ہو جاتے ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیتے ہیں، یا ان کو جھٹلا دیتے ہیں، یا ان سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ ایک شخص کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے اس کو قتل کر دیا تو وہ خوش ہو گیا، لیکن اس میں ایمان والوں کا ایک پہلو بتایا گیا ہے کہ ایمان والے مر کر بھی کیا ہوتے ہیں، اپنی امت کی خیر خواہی میں رہتے ہیں، یعنی امت ان دا سینس اپنے قربت والوں کی، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوال کرتے رہتے ہیں، اور ان کے لیے تڑپتے رہتے ہیں کہ کاش جس طرح سے مجھے جنت مل گئی ہے ان لوگوں کو بھی جنت مل جائے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے۔ اور یہ جو سورہ ہے، سورہ یاسین، اس کو کیا کہا جاتا ہے، قلب القرآن، قرآن کا دل۔ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، روایت میں آیا ہے کس کی، طبرانی وغیرہ نے معقل بن یسار سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاسین قلب قرآن، یعنی قرآن کا دل ہے۔ یہ اسی طرح سے اب دیکھیں قرآن کا دل ہے، اور اگر ہم ایگزیکٹ پوزیشن دیکھیں، دل جو ہوتا ہے نا بالکل بیچ میں نہیں ہوتا، تھوڑا سا لیفٹ کی طرف ہٹ کے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بالکل درمیان میں نہیں ہے، باڈی کے درمیان میں ہم نے پڑھا تھا سورہ کہف آئی تھی، بالکل بیچوں بیچ جو آیا تھا اس کا ولیتلطف، وہ ورڈ آیا تھا جو قرآن کا بالکل بیچ آتا ہے، وہ سورہ کہف میں آتا ہے۔ یہ جو سورہ یاسین ہے بالکل اسی طرح پوزیشن دی گئی ہے، اسی پوزیشن پر ہے جس پوزیشن پہ ہمارا دل ہوتا ہے۔ قرآن میں بھی وہ تھوڑی طرح سے لیفٹ، ہم نے سیدھی طرف سے کتاب شروع کی اور الٹی طرف کو ختم کر رہے ہیں، اور الٹی طرف تھوڑا سا ہٹ کر اس کو پوزیشن دی گئی ہے، کیونکہ دل کی جو ہوتا ہے سارے جسم کا کیا ہوتا ہے، مرکز ہوتا ہے، یہ درست ہوتا ہے تو سب درست ہوتا ہے، یہ غلط ہوتا ہے تو سب غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی گئی ہے، تو جس بندے کی توحید، رسالت، آخرت کا جو کانسیپٹ ہے وہ درست ہو گیا تو باقی سب کچھ اس کا درست ہو گیا۔ اچھا، یہ اسی طرح کی تشبیہ ہے جس طرح سے سورہ فاتحہ کو ام القرآن فرمایا گیا ہے۔ فاتحہ کو ام القرآن قرار دینے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں قرآن مجید کی پوری تعلیم کا خلاصہ ہے، ایک اسنس، ایک جسٹ ہے، اور یاسین کو قرآن کا دھڑکتا ہوا دل اس لیے فرمایا گیا ہے کہ وہ قرآن کی دعوت کو نہایت پرزور طریقے سے پیش کرتا ہے، جس سے جمود ٹوٹتا، یعنی کہ جو ہمارے جو کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں، اور روح میں حرکت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کی سستی ختم ہوتی ہے اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک بندے کو پتا ہو نا کل ایگزام ہے تو وہ تو کم از کم اگر پورے سال بھر بھی نہیں پڑھائی کی ہے تو وہ آخری وقت میں پڑھائی کر ہی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے اتنا زبردست طریقے سے اس میں انذار اور ڈراوا دیا گیا ہے کہ اگر اس کو غور و فکر کیا جائے، سمجھا جائے، تو پھر انسان کے اندر کیا ہو جائے گی، حرکت پیدا ہوگی، مطلب ایک وہ اپنا کمفرٹ زون چھوڑ کر اور پھر وہ حق کی طرف بڑھے گا، اس کے اندر کوشش جد و جہد کرے گا۔ انہی حضرات کے انہی حضرت موقل بن یسار سے امام احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرؤ
सूरह यासीन अला मौताकुम, यानी कि तुम सब पढ़ो, इकराऊ तुम सब पढ़ो सूरह यासीन अला पर मौता, मुर्दोकुम तुम्हारे मुर्दों पर सूरह यासीन को पढ़ा करो। सूरह यासीन को पढ़ा करो इसलिए नहीं कि उनका दम आसानी से निकल जाए, जिस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट हो गया है कि भाई दम आसानी से निकल जाए, इसलिए ताकि उसको आखिरी वक्त में वो अपनी तौहीद को दुरुस्त कर ले, ताकि वो सुनकर, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि पढ़ा क्या जा रहा है, ना पढ़ने वाले को पता है ना सुनने वाले को पता है। उसने, क्योंकि ना उसने कभी जिंदगी में तर्जुमा पढ़ा, ना पढ़ने वाले ने कभी जिंदगी में तर्जुमा पढ़ा। उसने तो ये समझा कि रूह आसानी से निकल जाएगी, तो इसलिए सूरह यासीन पढ़ी जा रही है। नहीं, बल्कि रूह का निकलने से पहले दुरुस्त होना जरूरी है, इसलिए उसके सामने सूरह यासीन को पढ़ा जाए। अपने मरने वाले पर सूरह यासीन पढ़ा करो। इसकी मसलियत ये है कि मरते वक्त मुसलमान के जहन में न सिर्फ ये कि तमाम इस्लामी अकायद ताज़ा हो जाएं, बल्कि खुसूसियत के साथ इसके सामने आलिम आखिरत का पूरा नक्शा भी आ जाए, और वो जान ले कि हयात दुनिया की मंजिल से गुजर कर अब आगे किन मंजिलों से इसको साबिका पेश आने वाला है, यानी कि अब कहाँ कौन सी मंजिलें तय करना है, उसके सामने एक पूरी एक पिक्चर आ जाए। वो एक थोड़ा-सा, मतलब एक कंसाइज़ वे में उसकी पूरी आगे आने वाली ज़िंदगी उसके सामने पोर्ट्रे हो जाए। इस मसलियत की तकमील के लिए मुनासिब ये मालूम होता है कि गैर अरबी दाँ आदमी को सूरह यासीन सुनाने के साथ उसके तर्जुमे भी सुना दिया जाए, ताकि तज़कीर का हक़ पूरी तरह अदा हो जाए। यानी कि असल में ज़िक्र क्यों की जा रही है सूरह यासीन? ये कॉन्सेप्ट है कि उसका आखिरत का कॉन्सेप्ट, उसकी तौहीद क्लियर हो जाए। अगर उसने कुछ कहीं-कहीं किसी पहलू पर शिर्क कर दिया है, वो उस आखिरी मोमेंट्स में क्या कर ले, तौबा कर ले, क्योंकि वो शैतान उसको नहीं करने देगा वो काम। उस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़ोर लगाता है शैतान, कि वो चाहता है कि मैंने जो इसको सिखाया है ना, वो इस पर पक्का जमा रहे, और मैंने जिस तरह से इसके अमाल अकारत किए हैं, वो ऐसे ही रहें। वो आखिरी वक़्त में तौबा करके ना मरे। तो बस इसीलिए अल्लाह ने यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को पढ़ने का हुक्म दिया, ताकि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और क्या कहा? अजमी लोगों के सामने उसका तर्जुमा भी पढ़ा जाए, ठीक है? ताकि वो समझ लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे अकायद को दुरुस्त फरमा दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौहीद पर कारबंद रहने की तौफीक अता फरमाए। रिसालत का हक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो नबी भेजे हैं और उन्होंने जो अमल किए हैं, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा आखिरत का जो यकीन है उसको पुख्ता कर दे, ताकि हमारे अमाल दुरुस्त हो जाएँ। आमीन। चलें इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, बार-बार रहम फरमाने वाला है। यासीन हुरूफ मुक़त्तआत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों में से एक नाम है यासीन, ठीक है? और इसका माना सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। यासीन वल कुरआनिल हकीम, वल कुरआन। अब देखें यहाँ पर वा का तर्जुमा और नहीं होना, बिकॉज़ कुरआन के नीचे ज़ेर है, कुरान के नीचे कसरा है, तो वाव का तर्जुमा कसम हो जाएगा। वल कुरआनु या कुरआना होता तो और कुरान होता, लेकिन कसरा आने की वजह से वाव के बाद जो इस्म होता है उसके नीचे कसरा आ जाए, ज़ेर आ जाए, जर स्टेटस में आ जाए, तो वाव का तर्जुमा हम कस्मिया करेंगे हर्फ जर के मुताबिक। कसम है कुरानुल हकीम की, हिकमत वाले कुरान की। इन्नका लमिनल मुरसलीन, इन्ना बेशक का आप, अलबत्ता ला आप, अलबत्ता मिन से, अल मुरसलीन रसूलों में से हैं, यकीनन आप रसूलों में से हैं। कसम है हिकमत वाले कुरान की, बेशक आप रसूलों में से हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हिकमत वाले कुरान की कसम उठाकर फरमाया, मुक़सम इलैह क्या है कि यकीनन बेशक आप रसूलों में से हैं। ये आपका रब गवाही दे रहा है, और ये कुरान गवाही दे रहा है कि आप रसूलों में से, इसमें कोई झूठ नहीं है। अला सिरातिम मुस्तकीम, अला पर, सिरात रास्ते, मुस्तकीम सीधे रास्ते पर भी हैं। यानी आप सबसे पहले अमल करने वाले हैं, आपने सबसे पहले उस पर अमल किया है, उस कुरान हकीम पर, इसीलिए आप सबसे सीधे रास्ते पर हैं। तंजील अल अजीज रहीम, तंजील नाजिल करता है, अल अजीज जबरदस्त, रहीम रहम करने वाले की तरफ से। यानी ये नाजिल करदा है रहम करने वाले रब की तरफ से है, जो कि बड़ा जबरदस्त है। इसमें क्या बात हो गई, क्लियर हो गई कि नबी की तरफ से नहीं है ये कुरान, रिसालत का क्लैरिफिकेशन हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो आयतें आई हैं, नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई हैं। उस रहम करने वाले रब ने तुम पर रहम किया है, इसीलिए कुरान दिया। अगर रहम ना करता तो तुम्हें हिदायत के लिए किताब ना देता, फिर भटकते फिरते।
اپنے حساب سے ہدایتیں تلاش کرتے پھرتے. تمہیں پورا ریڈی میڈ سلیبس عطا کر دیا کہ بھائی پڑھو اور پاس ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اللہ نے فرمایا یہ میرے رحم کا پہلو ہے، میرے رحم کا منظر ہے. یہ قرآن دیا اور پھر اس کے اوپر رسول بھی دے دیے کہ انہوں نے عمل کر کے دکھا دیا کہ یوں ہوتا ہے سیدھا راستہ، اور سیدھے راستے پر انہوں نے عمل کر کے بتایا کہ اس طرح سے اچیو کیا جاتا ہے جنت کو. نازل کرتا ہے زبردست رحم کرنے والے کی طرف سے. لتنذرا، کیوں نازل کیا اللہ نے قرآن کریم کو؟ اس کا پرپس کیا ہے؟ لتنذرا، لی تاکہ آپ نہ ڈرا دیں قومن، ایک ایسی قوم کو، ماں جو انذرا، ماں نہیں، انذرا ڈرایا گئے، ڈرائے گئے، انذرا ڈرائے گئے. پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، پیسو ہے، پاسٹ کا پیسو ہے، اسی لیے اس میں الف کا ترجمہ یتان والا نہیں ہے، یہ ایکسٹرا الف ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ یتان والا الف ہوتا تو الف کا ترجمہ میں ہوتا، لیکن یہ پاسٹ ٹینس ہے نا، تو پاسٹ ٹینس میں یتان نہیں آتا. انذرا ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، پھر ہم وہ سب، غافلون، واؤن وہ سب، غافلہ غفلت میں پڑے ہیں، غافل ہیں. تاکہ آپ ڈرا دے ایسی قوم کو جو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ دادا، پھر وہ سب تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ان کی بستی میں کوئی نبی نہیں آیا تھا. اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. باقی درمیان میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں شام اور فلسطین کی طرف سرزمینوں پر آئے ہیں. ٹھیک ہے. اہل عرب کی طرف کوئی نبی نہیں آیا تھا. تاکہ آپ ڈرا دیں ایک ایسی قوم کو کہ جو نہیں ڈرایا گیا ان کے باپ دادا کو، پھر وہ سب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لقد حق القول، لقد البتہ تحقیق، بے شک یقیناً، حق کا سچ ہو گئی، حق ہو گئی، القول بات، علا پر، اکثرہم ان میں سے اکثر پر، پھر ہم وہ سب، لا یؤمنون نہیں وہ سب ایمان لانے والے. یعنی اللہ کی جو بات تھی، اللہ کا جو قول تھا کہ اکثر لوگ اس کو دیکھ کر کیا کریں گے، اسے منہ موڑ لیں گے، اسے اعراض کریں گے. ایسا ہی لوگوں نے کیا کہ اسے منہ موڑ لیا. یقیناً، البتہ تحقیق، سچی ثابت ہو گئی بات اکثر لوگوں پر، پھر وہ سب نہیں ایمان لانے والے. انا جعلنا فی اعناقہم، انا بے شک نہ ہم نے، جعلا بنا دیا، نہ ہم نے، فی میں اعناق، انق کا پلورل ہے اعناق، گردنوں میں، ہم ان کے گردنوں میں، اغلالن یعنی توق، ہم نے بنا دیے. اب دیکھیں بنا دیے، چونکہ اعناق توق جو ہوتے ہیں ڈالے جاتے ہیں تو ڈالنے کا ترجمہ جعلا میں کرتے، ڈال دیے ہم نے ان کے گردنوں میں اغلالن توق، پھر ہیا وہ، الال ازکانی، الا تک، ازکان، ازکان کا مطلب ہے جو چنز ہوتی ہیں، تھوڑیوں تک، تھوڑیوں تک، پھر ہم وہ سب، مکمہون، میم ہا، امہا، سر اٹھائے ہوئے ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. یعنی ان کے تھوڑیوں تک وہ کیا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے. ہاں، پھنسا ہوا ہے، تھوڑیوں تک وہ جکڑا ہوا ہے. بے شک ہم نے بنا دیا، ہم نے یا ڈال دیا ہم نے ان کی گردنوں میں توق، تو وہ تو تھوڑیوں تک وہ سب پھنسے ہوئے ہیں. یعنی ان کے تھوڑیوں تک وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی دیکھیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ گلے میں جیسے کہ جو پٹا ڈالا جاتا ہے، تھوڑا سا پٹا ہوتا ہے جو پتلی سی پٹی ہوتی ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، گردن ہلائی جا سکتی ہے. لیکن آپ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کے گردنوں میں تکلیف ہوتی ہے، تو ڈاکٹرز ان کو، آپ دونوں ہی ڈاکٹر ہیں ماشاء اللہ، تو ڈاکٹرز ان کو کیا دیتے ہیں، ایک جو بینڈ دیتے ہیں گلے میں باندھنے والا، تو وہ گردن ہلا نہیں سکتے. تو ویسے ہی توق اللہ ڈال دیں گے، ایسے توق کے جس سے گردنیں نہ ہلائی جا سکے. یعنی ایک پٹا تو وہ ہوتا ہے جس سے گردن موو کی جا سکتی ہے، ایک پٹا، ایک توق، ایک وہ ہوتا ہے کہ جس سے گردنیں نہ ہلائی جا سکیں. ایسے توق کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ ان کو یہ بھی اجازت نہ دے گا کہ وہ اپنی گردنیں ہلا سکے، کیونکہ اس دن وہ سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے. اللہ نے ان کے گلوں کو اکڑا دیا، توق ڈال دیا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے. بے شک ہم نے ڈال دیا ہے ان کے گردنوں میں توق، پھر وہ تھوڑیوں تک پھنسے ہوئے، ان کے سر اٹھائے ہوئے ہیں. وجعلنا، اور جعلا بنا دیا، نہ ہم نے، من بینا یدیہ، من سے، بینا ایدی، بینا یہ ایدی، ہاتھوں کے سامنے، ہاتھوں کے درمیان یعنی ان کے سامنے. بینا ایدی کا ساتھ میں ترجمہ کریں گے، سامنے، من سے، بینا ایدی سامنے، ہم ان کے سامنے سے، اور جعلا بنا دیا، نہ ہم نے، من بینا ایدی ان کے سامنے سے، سدن، سدن ایک دیوار، ایک رکاوٹ،
ومن خلفہم اور من سے خلفی پیچھے، ہم ان کے پیچھے سے سدن ایک دیوار، فاغشیناہم پھر اغشا ڈھانپ دیا، نہ ہم نے ہم ان کو ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فہم پھر ہم وہ سب لا یبصرون نہیں وہ سب دیکھ سکتے، اور بنا دی ہم نے ان کے آگے بھی ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے بھی ایک دیوار، پھر ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، پھر وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی اللہ نے فرمایا اتنا زبردست انتظام ہوا ہے ان کا دلالت میں، گمراہی میں رہنے کا، کہ جیسے ایک بندے کو آگے پیچھے دونوں دیوار بنا دی جائے اور اوپر سے ان کو ڈھانپ بھی دیا جائے، ان کو بھی ڈھانپ دیا گیا، آگے پیچھے دیواریں بھی بنا دی گئیں، تو ایسی صورت میں کہاں سے کوئی دیکھ سکے؟ تو اللہ نے فرمایا ایسے ہی یہ حق کو دیکھنے سے قاصر ہیں کہ وہ اب دیکھ نہیں سکتے۔ یا پھر جہنم کا عالم بھی یہی ہوگا کہ ان کے چاروں طرف سے دیواریں ہوں گی، ان کے اوپر سے ڈھانپ دیا جائے گا، اوپر سے ڈھکن لگا دیا جائے گا، پھر ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، خالی آوازیں اور شور و گل سنیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ نہ پائیں گے، چاروں طرف سے صرف عذاب ہی عذاب ہوگا۔ دنیا میں بھی یہی معاملہ ہے، کیونکہ حق کو دیکھنے سے اسی طرح سے قاصر ہیں، تو عذاب کا بھی بالکل وہی معاملہ ہوگا۔ اور بنا دیا ہم نے ان کے آگے سے ایک دیوار اور ان کے پیچھے سے ایک دیوار، پھر ڈھانپ دیا ان کو تو وہ سب نہیں دیکھ سکتے۔ وسواء اور سواؤن برابر ہے، علی پر سوری، ہم ان پر۔ بیچ میں بولوں، مطلب میں پوچھ ٹوکوں ہاں آپ، مطلب ہاں ہاں ایگزیکٹلی good. بالکل۔ ہاں نہیں، ایکچولی میں نے آپ نے بہت پہلے بھی بتایا تھا نا، پور سرات میں بھی تو ایسے ہی رہے گا نا، کہ جیسے آگے سے بھی ایک ان کو جو روشنی نور ہوگی، تو وہ ہاں ہاں مطلب ان لوگ کے اس کے سائے کو ان کو نہیں دکھ پائے گا، ان کو لگے گا اتنی نور ہے روشنی آگے چلنے والوں کو پاس، تو جی ان کو بھی نہیں دکھائی دے گا نا، ایسا ہی ہے نا وہ بھی، ہاں، کچھ کہ آگے لوگوں بھی کا دیوار ایسا ہی ہوگی۔ ہے، کچھ لوگوں کا معاملہ ایسا ہوگا کہ ان کے نور کی ڈفرینٹ وہ ہوں گی۔ یہاں پر خیر نور والوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ جو اچھا پل اچھا رات اچھا والی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ یہاں اچھا اچھا پر یا تو جہنم کی بات ہوگی یا پھر دنیا میں حق کو دنیا دیکھنے کی کی، بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، اوکے اوکے اوکے، جی تو جی جی، جو نور والا معاملہ ایسا ہے کہ جتنا بندہ جتنے نیک عمل کرے گا اس کا اتنا زیادہ نور ہوگا۔ کسی کا نور اتنا ہوگا کہ وہ آگے پیچھے روشن کیا ہوا ہوگا، مطلب اس کو آگے بھی دیکھ رہا ہے کہ پیچھے بھی دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کے نور جو ہوں گے اس کی گردنوں تک، کسی کے ان کی کمر تک ہوں گے، کسی کے پیروں تک، اور کسی کے صرف انگوٹھے کے برابر ہوں گے، ذرا ذرا سے، اور کسی کے پاس ہوں گے ہی نہیں۔ تو ہاں وہ ہاں پل صراط پر نور کا معاملہ یوں ہوگا، ٹھیک ہے، الگ الگ ہاں، وہ ہوگی سچویشن۔ جی 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 جی، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ آیا کی طرف چلیں، آیت نمبر 10۔ وَسَوَاءٌ اور سواؤن برابر ہے، علی پر ہم ان پر برابر ہے، انذرتہم یہ دیکھیں بالکل ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر آئی تھنک 6 یا 6 پڑھی تھی۔ وَسَوَاءٌ اور برابر ہے، علیہم علی پر ہم ان پر، انذرتہم چاہے انذرا ڈرائیں، تا آپ ہم ان کو، ام یا لم نہیں تا آپ نظرا ڈرائیں ہم ان کو، لا یؤمنون لا نہیں یا وہ واؤن سب امنا ایمان لانے والے، اور برابر ہے ان پر چاہے آپ ڈرائیں ان کو یا نہ آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں اللہ رب العزت یہ فرما رہے کہ نہیں ڈراؤ ان کو، نہیں آگاہ کرو ان کو، آپ ڈراتے رہیں، آپ اپنا فریضہ ادا کرتے رہیں، لیکن اللہ ان کے دلوں کا معاملہ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈراتے بھی رہیں اور نہیں بھی ڈراتے رہیں، ایک ہی برابر ہے، ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ ایمان ہی نہیں لانے والے، ان کا رزلٹ یہ ہوگا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ کو تنذیر کا کام کرتے رہنا ہے، اور برابر ہے ان پر، آپ ڈرائیں انہیں یا نہیں آپ ڈرائیں ان کو، نہیں وہ ایمان لانے والے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، انما در حقیقت آپ نظر ڈرا سکتے ہیں، من جو اتباع پیروی کرے، الذکر نصیحت کی، آپ تو اسے ہی ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت کو ماننے والا ہو، و خشیہ اور خشیت اختیار کرے، الرحمن رحمان کی، بالغیب غیب سے، بن دیکھے غائبانہ، فبشر پھر بشر خوشخبری سنا دو اس کو، بمغفرت مغفرت کی، و اور اجر کی، کریم بڑے عزت والے اجر کی۔ در حقیقت آپ ڈرا سکتے ہیں جو اتباع کرے نصیحت کی، یعنی جو نصیحت کو ماننے والا ہے اس کو آپ ڈرا سکتے ہیں، اور جو ڈرتا ہو رحمان سے بغیر دیکھے غائبانہ تو خوشخبری سنا دو مغفرت کی اور بڑے عزت والے، با عزت تکریم والے اجر کی، یعنی عزت والا اجر، اللہ دنیا میں بھی اس کو عزت عطا فرمائے گا، آخرت میں بھی اللہ رب العزت اس کو جنت میں عزت اور مغفرت عطا فرما دے گا۔ انا نحن نحیی الموتى، انا پلس نا، انا بے شک نا ہم، نحنو
हम नून हम हयात देते हैं, जिंदा करते हैं, अलमौता मुर्दों को, मैयत का प्लूरल है मौता, ठीक है, मैयत एक मुर्दा, मौता मुर्दों को जिंदा करते हैं। व नक्तुबु व और नून हम कतबा लिख रहे हैं, माँ जो कद्दमू वावली को सब कद्दमा आगे भेज रहे हैं, व आसारहुम व और आसार जो पीछे छोड़ रहे हैं हम उनके, व कुल्ला व और कुल्ला हर शई इन चीज, आसई ना हूँ आहसई, हसई, हाँ स्वाद या हंसी का मतलब है शुमार करना, गिन गिन कर रखना, ना हमने गिन रखा है, उसको शुमार कर रखा है, हमने हम कैलकुलेट कर रखा है। वी आर अकाउंटेबल, अकाउंट में लिख रखा है, ना हमने उसको फी इमाम मुबीन, फी में इमाम, एक किताब में, मुबीन खुली किताब में, एक खुली किताब में हमने उसको लिख रखा है। बेशक हम जिंदा करने वाले हैं मुर्दों को, और हम लिखते हैं जो उन सब ने आगे भेज दिया और जो उनके आसार हैं, हर चीज को शुमार कर रखा है हमने, फी इमाम में मुबीन, एक रोशन किताब, एक वाज़ेह किताब में। अब देखिए यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि हमने उनके आगे भेजने वाली चीजें भी और उनके पीछे छोड़ने वाली चीजों को भी लिख दिया है। आगे भेजने वाले तो उनके अमाल है, पीछे जो आसार, आसार का क्या मतलब है, कोई तो बंदा ऐसा होता है, देखिए जो मामला है ना इंसान का, वो जहां पर भी मौजूद है वो कुछ ना कुछ आसार छोड़ रहा है। आसार का क्या मतलब है, उस जगह पर उसकी निशानियां छोड़ देना, जहां पर भी, जैसे हम पढ़ते हैं ना आसारे कदीमा, जो पिछले जो हड़प्पा मोहनजोदाड़ो जैसी जो बस्तियां हैं वो तबाह हो गई, तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपने आसार छोड़ दिए, उन्होंने कुछ ना कुछ क्या किया, अपने निशानात छोड़ दिए, जिसकी वजह से पता चला कि ये भी बस्तियां यहाँ पर गुजरा करती थी, हुआ करती थी, जैसे कि अभी आद है, समूद है, इन बस्तियों ने अपने घर छोड़ दिए, जिससे पता चला कि ऐसी बस्तियां भी बसा करती थी जो पहाड़ों को तराशती थी। उसी तरह इंसान भी अपने आसार छोड़ता है, और स्कॉलर्स कहते हैं उसके आसार बड़े लंबे देरपा भी होते हैं और बहुत सारी जगह पर छूटता है। कैसे? कि अगर एक बंदा कहीं पर बैठकर नेकी करता है या कहीं गुनाह करता है, तो उसके चारों तरफ की दरो दीवार उसके क्या बनते हैं, गवाह बनते हैं, ठीक है? उसके साथ-साथ उसके फरिश्ते उसके गवाह बनते हैं, उसके साथ-साथ उसकी किताब उसकी गवाह बनती है, अल्लाह तो है ही गवाह, उसके फरिश्ते, उसकी दरो-दीवार, उसकी कलम, उसकी किताब सब उसके गवाह बनते हैं, उसकी ज़मीन उसकी गवाह बनती है, ये ज़माना उसका गवाह बनता है कि इस लम्हे में ये हुआ। फिर ये ज़मीन जो है ना, एक जगह ठहरी हुई नहीं है, ये ज़मीन क्या कर रही है? लगातार गर्दिश कर रही है, ठीक है? तो वो बंदा अभी इस सेकंड पर इस जगह पर है, अब वो ज़मीन गर्दिश कर रही है, अगले सेकंड पर उस जगह पर है, तो सोचें वो ज़मीन अगर 1 घंटे तक उसने कोई नेकी की है या 1 घंटे तक गुनाह किया है, तो 1 घंटे पर वो ज़मीन जहाँ से जहाँ तक रोटेट करके गई है, जितना उसका रिवॉल्व हुई है, जितना उसने अपने महवर पर घूमी है, उतनी सारी जगह उसके गवाह बन गए, उतनी सारी जगह के फरिश्ते उसके गवाह बन गए, उतनी ज़मीन उसकी गवाह बन गई, उतना आसमान का हिस्सा उसकी दीवार तर उसके गवाह बन गए। तो देखिए इंसान कितनी सारी जगह पर अपने गुनाहों और अपनी नेकियों के आसार छोड़कर जा रहा है। वो समझता है मुझे देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन उसकी ज़मीन, उसका आसमान, उसके फरिश्ते, उसकी किताब, उसकी कलम, उसके नामाए अमाल, उसका रब, हर कोई उसका गवाह बनकर खड़ा हो जाता है, और उसके आज़ाए बदनियाँ, जो कि सबसे अव्वलीन गवाहों में से गवाह होंगे कि इसने क्या नेकी की और क्या बदी की, इसके जिस्म के आज़ा, जो कि अभी तो इसके दिल के ताबे हैं, नफ्स के ताबे हैं, कयामत के दिन इसके ताबे नहीं होंगे। कयामत के दिन इसके कंट्रोल में नहीं होंगे, वो इंडिपेंडेंट होंगे। वो कहेंगे या रब मैंने तो गुनाह नहीं करना था, इसने करवाया। या रब इस ज़बान ने गुनाह करवाया, या रब इस दिल ने गुनाह करवाया, इस नफ्स ने गुनाह करवाया, खुद अपने खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ने फरमाया, जो भी आगे तुम अमाल भेज रहे हो वो भी हम देख रहे हैं, और जितनी जगह पर अपने नक्शे कदम छोड़ते जा रहे हो, आसार जो भी है तुम अपने जो फूट स्टेप्स या फिर जो प्रिंट छोड़ते जा रहे हो, वो सब भी तुम्हारे गवाह बन जाएंगे। और आसार हम उनके आसार, और हर चीज को हमने शुमार कर दिया है, फी इमाम मुबीन, इमाम यानी लीड करने वाला,
وہ جو کتاب لیڈ کرے گی اس جو لیڈ کرنے والی کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ. اس کو ہم نے ہر چیز کو شمار کر رکھا ہے. اور اگر انسان کی پرسنل شمار کرنے والی کتاب کہا جائے تو نامہ اعمال. ویسے تو ہر چیز لوح محفوظ میں شمار ہے، لیکن اگر ایک ایک انڈیویجول بندے کا نامہ اعمال دیکھا جائے تو اس کی کتاب جو اس کی پرسنل بک ہے نامہ اعمال کی، اس میں بھی اللہ نے سب کچھ شمار کر رکھا ہے. بے شک بے شک ہم ہی زندہ کرنے والے ہیں مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ سب آگے بھیج رہے ہیں، اور جو وہ ان کے آثار پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے فی امام مبین، کھلی کتاب میں، لیڈ کرنے والی بک میں. ٹھیک ہے، چلیں اتنا ریپیٹ کر لیں کہ اس میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں نا، تو اس لیے ہم سوچ رہے تھے کہ کر لیتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے 3 انبیاء کا، 3 رسولوں کا. 3 رسول آئے ایک امت کی طرف. اب کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ انطاکیہ کا واقعہ ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رسولوں کو بھیجا تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نبیوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ جا کے ان کو کیا کرو، ہدایت کی طرف بلاؤ. لیکن یہ کچھ مستند سورسز اس کے نہیں ہیں، وہ عیسائیوں کی کتاب میں سے ہے، تو اس کی کوئی اوتھینٹک سورس نہیں ہے. تو یہ جس بھی زمانے کا واقعہ ہو اس کے اندر ایک نہیں بلکہ 2 بھی نہیں، 3 رسول آئے اور ان لوگوں نے ان کو تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں نے ان سے انکار کر دیا. 3 رسولوں کا انہوں نے ایک ساتھ انکار کیا. پھر ایک بندہ آیا ان کی تصدیق کرنے کے لیے، تو اس نے اس کو بھی کیا کر دیا، قتل کر دیا. ان کی قوم والوں نے ان کو بھی قتل کر دیا. تو ان کے متعلق یہ بات آ رہی ہے. وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور ضربہ مثال آ رہا ہے، تو ضربہ کا ترجمہ ہوگا دینا یا بیان کرنا، یا ضربہ کا اصل ترجمہ ہے مارنا، لیکن یہاں پر دینا. وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے، لَهُمْ لالیے، ہم ان کے لیے، مثلاً مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، ایک بستی والوں کی، اس جب جا آئے ہا، اس پر یعنی اس بستی والوں پر، المرسلون، بہت سے رسول، یعنی کئی رسول آئے، 1 2 نہیں آئے، کئی رسول آئے. اور بیان کیجئے ان کے لیے مثال ایک بستی والوں کی، جب کہ آئے ان کے پاس رسول، اس جب ارسلہ بھیجا نا ہم نے، الا طرف ہم ان کی طرف، اس نئی آنی آئینی آ رہا ہے، اس نئی یعنی 2 رسولوں کو، فکذبہما، پھر واؤ ان سب نے، کذبا جھٹلا دیا، ہما ان دونوں کو، فعززنا، پھر عززا مضبوطی دی. ٹھیک ہے، پھر ہم نے عزت دی، مضبوطی دی، نہ ہم نے، بثالثن 3rd سے، تیسرے سے. دیکھیں ثلاثہ مطلب تیسرا، ثلاثہ مطلب 3، اور ثالث مطلب تیسرا. ثالث مطلب تیسرا، تیسرے سے ہم نے ان کو تقویت دی، مضبوطی دی. وقالوا، پھر واولکن سب نے، قولا کہا، انا بے شک نہ ہم، الا طرف ہم تمہاری طرف، مرسلونا رسول بھیجے گئے ہیں، یعنی بھیجے ہوئے ہیں، ہم رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. جب بھیجا ہم نے ان کی طرف 2 رسولوں کو، 2 کو، تو ان سب نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، ان دونوں رسولوں کو. پھر ہم نے مضبوطی دی، پھر عززا، مضبوطی دی، قوت دی، نہ ہم نے، بثالثن، تیسرے کے ذریعے، یعنی تیسرے رسول اور آ گئے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. فقالو، تو ان سب نے کہا، بے شک ہم تو تم سب کی طرف، یعنی ان تینوں رسولوں نے کہا، ہم تو تمہاری طرف رسول ہیں، بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں. قالو، واولکن سب نے، قالا کہا، بستی والوں نے کہا، ما انتم الا، رہا ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، ما نہیں، انتم تم سب، اللہ سوائے، بشرن ایک آدمی ہو، ایک بشرن انسان ہو، مثلنا مثل جیسے، نہ ہماری مثال ہمارے جیسے. وما انزل الرحمن، اور ما نہیں، انزلہ نازل کیا، الرحمن رحمان نے، من شیء کوئی چیز بھی، یعنی کوئی دلیل بھی، کوئی معجزہ بھی نہیں لے کر آئے ہو. ان انتم الا تکذبون، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں، انتم تم سب، اللہ سوائے، تکذبون تا تم، واؤن سب، کذبا جھوٹ بول رہے ہو. کون کہہ رہا ہے؟ یہ کافر لوگ نبیوں، تینوں رسولوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تمہارے پاس کوئی معجزہ نہیں ہے، رحمان نے کوئی دلیل نہیں بھیجی، تم اپنے پاس سے جھوٹی باتیں بناتے ہو. ان سب نے کہا، نہیں ہو تم سب سوائے بشر ہماری طرح، اور نہیں نازل کیا رحمان نے کوئی چیز بھی، نہیں ہو تم سب سوائے، تم سب جھوٹ بولنے والے، تم سب تو صرف جھوٹ بولنے والے ہو، یعنی رسولوں سے کہہ دیا. قالو، واولکن سب نے، قالا کہا، رسولوں نے کہا،
रब्बना रब्बुना रब रबना हमारा हमारा रब यालमू या वो इल्म रखता है जानता है इन्ना बेशक ना हम इला तरफ तुम तुम्हारी तरफ लमुरसलून ला यकीनन मुरसलून भेजे हुए हैं, यानी हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं, हमारा रब इस बात पर गवाह है। उन सब ने कहा, उन रसूलों ने कहा कि हमारा रब जानता है कि बेशक हम तुम्हारी तरफ रसूल बनाकर भेजे गए हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग बलागुन मुबीन, वाह और इल्ला की वजह से माँ नहीं हो जाएगा, वाह और माँ नहीं अला पर ना हम पर इल्ला सिवाय बलाग पहुंचाना अल मुबीन खुल्लम खुल्ला वाज़ेह तौर पर हमें पहुंचा देना है। हमारा काम है तुम तक बात पहुंचाना, मानना ना मानना इट्स योर विश इट्स योर चॉइस, ये तुम्हारा मामला है, तुम उसको मानो ना मानो, हमें हमारे रब ने पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी है और नहीं है हम पर सिवाय खुला वाज़ेह पहुंचा देना, खुल्लम खुल्ला पहुंचा देना। अल बलागुल मुबीन ये मौसूफ सिफत है, इसीलिए मुबीन पहले पढ़ेंगे और बलाग बाद में पढ़ेंगे। खुला पहुंचाना। कौलू इन्ना ततय्यरना बिकुम, कौलू वावलिकुन सबने कौलू कहा, किन सब ने? बस्ती वालों ने। इन्ना बेशक ना हम ततय्यरना, तैर कहा जाता है परिंदे को, और परिंदों से लोग पहले बदशगुनी लिया करते थे कि ये परिंदा बैठ गया, उल्लू बैठ गया तो ये नहुसत है, वो नहुसत है, कौवे ने ये कर दिया तो ये हो गया, वो कर दिया तो वो हो गया। तो परिंदों से नहुसत ली जाती थी, फिर बाद में तैर वर्ड ही नहुसत के लिए यूज होने लगा। ठीक है, इतना ज्यादा यूज किया कि तैर वर्ड ही नहुसत और बदशगुनी के लिए यूज होने लगा। औलू वावलिक उन सब ने कौला कहा, इन्ना बेशक ना हम ततय्यरना, ततय्यर मनूस जानते हैं, नहुसत जानते हैं, बदशगुन जानते हैं, ना हम बिकुम तुमको, तुम सबको हम बदशगुन या मनूस जानते हैं। नऊजुबिल्ला, किसको कह रहे हैं? रसूलों को कह रहे हैं। जो तमाम नहुसतें दूर करने का जरिया होते हैं उन्हीं को क्या कह रहे हैं? तुम मनूस हो, तुम ही क्या हो? बदशगुन हो। ला इन लम, ला अलबत्ता, इन अगर, बेशक अगर, लम नहीं ता तुम वावली सब इंतहा पकड़ोगे, बाज आओगे, अगर नहीं तुम सब बाज आओगे, लनरजुमन्नकुम, लाम और नून मुशद्दद जरूर व जरूर, नून हम रजम रजम कर देंगे, पत्थर कर बरसा देंगे तुम पर, जरूर व जरूर हम पत्थर बरसा देंगे तुम पर। वला यमस्सन्नकुम, व और लाम और नून मुशद्दद जरूर व जरूर, या वो मस करेगी, छुएगी, पहुंचेगी तुमको, मिन से ना हमसे, अजाबुन अजाब अलीम दर्दनाक, और पहुंचेगा तुमको हमारी तरफ से दर्दनाक अजाब। या तो तुम अपनी ये तबलीग वाली बात को लेकर जाओ कहीं, बाज आ जाओ, वरना हम तुम्हें या तो पत्थर बरसा देंगे या ऐसा दर्दनाक अजाब चखाएंगे, यानी कि बिल आखिर तुम्हें क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। उन सब ने कहा, बेशक हम तो तुम्हें मनूस समझते हैं, तुम सबको। उन सब ने कहा, बेशक हम मनूस जानते हैं तुम सबको, अलबत्ता अगर नहीं तुम सब बाज आए, जरूर ब जरूर हम रजम, पथराव कर देंगे तुम पर, और जरूर ब जरूर हमसे पहुंचेगा तुमको हमसे पहुंचेगा अजाबुन अलीम, दर्दनाक अजाब। ये भी मौसूफ सिफत है, दर्दनाक अजाब, अजाब। ठीक है, अलीम को पहले पढ़ेंगे। कौलू वावलिक उन सब ने कौला कहा, त्वाइरुकुम, त्वाइर नहुसतकुम तुम्हारी, माअकुम तुम्हारे साथ है, तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ लगी हुई है। कौन सी नहुसत? अजाब तो तुम्हें आने वाला है। इन जुक्किर तुम, क्या, इन अगर, क्या अगर, जुक्किर तुम, जुक्किर नसीहत किए गए हो तुम सब, पेश और जेर की वजह से पैसिव हो जाएगा, नसीहत किए गए हो तुम सब, बल के, तुम सब, कौम हो, मुसरिफून, इसराफ करने वाली, हद से बढ़ने वाली। उन सब ने कहा, तुम्हारी तुम्हारी मनुसियत, तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे साथ है, अलबत्ता अगर तुम नसीहत किए गए हो, क्या क्या अगर तुम नसीहत किए गए हो इस वजह से नहुसत आई है? नहीं, बल्कि तुम सब तो इसराफ, हद से बढ़ने वाले लोग हो, नाफरमान लोग हो। नसीहत करने से नहुसत नहीं आ रही है, हमारे बोलने से नहुसत नहीं आ रही है, बल्कि जो तुम जिस रविश को इख्तियार किए हुए हो वो तुम्हारी नहुसत का बायस है। उन सब ने कहा, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, अगर तुम नसीहत किए गए हो, बल्कि तुम सब तो इसराफ करने वाली कौम हो। तो क्या हुआ अब तक? कि दो रसूल आए, कौम ने इनकार कर दिया, अल्लाह ने एक और को भेजा कि जाओ उनको सपोर्ट करो। तो तीन रसूल आए, तीनों ने तबलीग की,
तीनों रसूलों का उन्होंने इनकार कर दिया, कहा तुम झूठे हो, तुम मनहूस हो, तुम अपने पास से बातें करते हो, रहमान ने कोई दलील, कोई मौजज़ा नहीं उतारा, अपनी पास से तुमने झूठ बोला है। या तो तुम बाज आ जाओ, ये बातें करो ही मत, वरना हम तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाएंगे, अजियतें पहुंचाएंगे कि या तो हम संसार कर देंगे या बहुत दर्दनाक अजाब तुमको पहुंचाएंगे। तो उन्होंने क्या कहा कि तुम बहुत मनूस हो, नबियों से कह रहे हैं, रसूलों से कह रहे हैं कि तुम मनूस हो। तो नबी जवाबन कह रहे हैं कि हम मनूस नहीं है, बल्कि तुमने शिर्क और कुफ्र की नहुसत अपने साथ घेर रखी है। ठीक है। आयत नंबर 20, वजा मिन अक्सल मदीनती रजुलन, व और जा आया मिन से अक्सा करीब से, अल मदीनती करीब के किनारे से, मदीना मदीने यानी शहर के किनारे से एक शख्स आया, रजुलन एक मर्द, व और जा मिन से अक्सा आया, किनारे से, सॉरी अक्सा मतलब करीब के किनारे से, मदीना शहर के, रजुलन एक मर्द, यसआ या वो साई करता हुआ दौड़ता हुआ आया, कौला उसने कहा, या कौमी या ए कौम, कौम जेर मेरी, ए मेरी कौम, इत्तबियू वालिफ तुम सब इत्तबा करो, पैरवी करो, अल मुरसलीना रसूलों की। और आ गया किनारे से, करीब के किनारे से शहर के एक मर्द दौड़ता हुआ, उसने कहा, ए मेरी कौम तुम सब पैरवी करो रसूलों की। अब तीन रसूलों की तस्दीक करने वाला एक नेक शख्स जो कि ईमान ले आया उनकी बात पर, तो उसने भी उनकी बात को मान कर क्या किया, लोगों को तबलीग की, उसने भी तबलीग की ना, उसने भी खैर का पैगाम पहुंचाया कि तुम सब इनकी बात मान लो, ये रसूल है अल्लाह के, अल्लाह के रसूलों की बात मान लो। इत्तबियू मन ला यसअलुकुम अजरन, देखिए उसने कितनी खूबसूरत बात कही, दलील दी। इत्तबियू वालिफ तुम सब इत्तिबा करो, पैरवी करो, मन जो, ला यसअलुकुम ला नहीं, या वो साला सवाल कर रहे हैं, तुमसे अजरन किसी अजर का। तुम सबको तो सबसे पहले पैरवी करनी चाहिए उनकी, क्योंकि वो तुमसे कोई उजरत ही नहीं मांग रहे। अगर उनका कोई लालच होता, कोई सेल्फिशनेस होती, तो बात अलग थी, लेकिन ये तो कुछ मांग ही नहीं रहे हैं इसके बदले में, इसका मतलब तो ये खैर ख्वाह है। तो तुमको तो ऐसे लोगों की बात को मान लेना चाहिए जो तुमसे कोई अजर का सवाल ही नहीं करते। तुम सब पैरवी करो, जो नहीं वो सब सवाल करते तुमसे, नहीं वो सवाल करते तुमसे किसी अजर का, वहुम मुहतदून, व और हम वो सब मुहतदून हिदायत वाले हैं, हिदायत याफ्ता लोग हैं। यानी उस शख्स ने उन रसूलों के बारे में कहा कि वो तुमसे अजर नहीं मांग रहे हैं और वो हिदायत पर भी हैं, सीधे रास्ते पर भी हैं, तो तुम उनकी बात को मान लो। वमा लिया ला आबुदू, वह और माँ क्या ली लिए या मेरे, और क्या है मेरे लिए, और क्या हो गया है मुझे, ला आबुदू ला नहीं, यतान का अलिफ है, अलिफ मैं आबदा इबादत करूं, अल्लजी उसकी जो, फतरनी फतरा उसने पहली बार पैदा किया, शुरू से पैदा किया, नी मुझे, व इलैही व और इला तरफ ही उसी की तरफ तुरजाऊन, ता तुम व सब रजा लौटाए जाओगे, पेश और जबर पैसे में है, तुम सब लौटाए जाओगे। और क्या है मेरे लिए, और क्या हो गया मुझे कि नहीं मैं इबादत करूं उसकी जिसने पैदा किया है मुझे, बगैर किसी चीज के, बगैर किसी रॉ मटेरियल के पैदा करने को कहा जाता है फातिर, पैदा करने वाला, बगैर किसी नमूने के, और उसी की तरफ तुम सब भी लौटाए जाने वाले हो। तो एक बंदे को तो गौर करना चाहिए कि जिसने मुझे पैदा किया मैं तो उसी की इबादत करूं, मैं क्यों झूठे बातिल माबूदों की इबादत करूं, और तुम सबको भी उसी की तरफ लौटना है जिसने पैदा किया है। अत्तखिज़ू मिन दूनिही आलिहा, क्या, अत्तखिज़ू, यतान का अलिफ है, अलिफ मैं अखज़ कर लूं, बना लूं, मिन से दूनी अलावा ही, उसकी उसके, आलिहा माबूद, या मैं उसके अलावा दूसरे माबूद बना लूं। इन युरिदना इन अगर, या वो इरादा करे, नी मुझसे, अगर वो इरादा करे मुझसे, और रहमान रहमान, बिजुर्रिन बिदुर्रिन किसी जरर का, किसी नुकसान का, ला तुगनी अन्नी, ला नहीं था वो गनी गिना करेगा, काम आएगा, अन से मी मुझे, नहीं वो काम आने वाला है मुझे, यानी नहीं वो फायदा पहुंचा सकता, गिना कर सकता, मुझे दे सकता, कौन, रहमान का नुकसान मुझे पूरी दुनिया मुझे मिलकर फायदा नहीं पहुंचा सकती अगर रहमान जरर पहुंचाने का इरादा कर दे। शफाअतुहुम, ला नहीं था वो गना गिना करेगी, काम आएगी, अन्नी मुझको, शफाअतुहुम उनकी सिफारिश, शैअन कुछ भी, वला युनक़िज़ून व और ला नहीं, या वो व उन सब नक़ज़ा बचा सकेंगे,
نہ ہی وہ نون کے نیچے زیر آ رہا ہے، زیر کا مطلب مجھے، نہ ہی وہ سب مجھے بچا سکیں گے، نہ قضا بچا سکیں گے۔ کیا میں بنا لوں اس کے علاوہ کوئی معبود، اگر وہ چاہے مجھ سے رحمان، اگر وہ ارادہ کرے مجھ سے رحمان، کسی ضرر کا نہیں فائدہ پہنچا سکتی مجھ کو ان کی سفارش شفاعت کچھ بھی، اور نہ ہی وہ سب مجھے بچا سکے، تو میں ایسے جھوٹے باطل معبودوں کی کیوں پیروی کروں، جو نہ میری سفارش کر سکتے ہیں، نہ مجھے بچا سکتے ہیں، اور نہ ہی مجھے اس ضرر اور نقصان سے نکال سکتے ہیں۔ میں تو اس کی عبادت کروں گا جس نے مجھے پیدا کیا، جس کی طرف مجھے لوٹنا ہے۔ کیا میں بنا لوں اس کے علاوہ کئی معبود، اگر وہ ارادہ کرے مجھ سے رحمان، وہ یعنی رحمان ارادہ کرے مجھ سے کسی ضرر کا نہیں فائدہ دے مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ ہی وہ مجھے بچا سکیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، انا بے شک میں اذن اس صورت میں، کس صورت میں، اگر میں ان جھوٹے معبودوں کی عبادت کرنا شروع کر دوں، تب یا اس صورت میں، لا البتہ فی میں ضلال گمراہی میں، مبین کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا، تب تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ بے شک میں اذن تب، اس صورت میں یا تب، البتہ کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا، کہ اگر میں جھوٹے معبودوں کی اتنا سب کچھ پتا ہونے کے بعد کہ میرا رب کوئی اور ہے، میرا پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، میں ان باطل معبودوں کی پیروی کروں، تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعونی، انا بے شک یا میں ایمان لایا میں ایمان لایا ہوں بھی پر، رب تم تمہارے، تم سب کے رب پر، پھر واؤ تم سب اسمع سنو نی میری، یعنی تم سب میری بات سن لو، بے شک میں تو ایمان لے آیا ہوں تم سب کے رب پر، پھر تم سب سنو میری، یعنی میری بات مان لو، تم بھی ایمان لے آؤ۔ قیل ادخل الجنت قال یا لیت قومی یعلمون، بے شک میں تو ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، پھر تم سب بات سن لو میری۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان لوگوں نے نہ ان کی بات سنی، نہ اس کی بات سنی، اور بلکہ ان کو سنسار کر دیا، قتل کر دیا، ختم کر دیا۔ تو جب وہ فوت ہو گیا وہ شخص، کیونکہ ان لوگوں نے اس کو مار دیا، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا اس کا انجام، قیل ادخل الجنہ، قیلا کہا گیا، ادخلی داخل ہو جا، الجنہ جنت میں، قولا کہا، یا لیتا ہائے کاش، اے کاش، قوم یا میری قوم، یا علمون، یا وہ سب علم رکھتے جانتے، یعنی ہائے کاش کہ میری قوم جانتی کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیا مقام عطا کر دیا، ان لوگوں نے مجھے قتل کیا، مجھے میرے رب نے شہادت عطا کر دی، مجھے جنت عطا کر دی، اور کاش کہ میری قوم کو یہ پتا ہوتا، کاش کہ میری قوم یہ جانتی۔ کہا گیا داخل ہو جا جنت میں، اس شخص نے کہا جس کو مار دیا ان لوگوں نے، یہاں پر لکھا ہوا نہیں ہے مار دیا، مطلب بالآخر، مطلب بٹوین دا لائنس یہ بات ہے کہ ان لوگوں نے اس کے حق کو قبول نہیں کیا اور اس کو قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد بھی اس کی خیر خواہی ختم نہیں ہوئی، کیا کہہ رہا ہے، کاش کہ ان لوگوں کو پتا ہوتا، کاش کہ ان کو خبر ہوتی کہ جنت کا کیا معاملہ ہے، جنت کے کیا عیش ہے، دیکھو میرے رب نے مجھے جنت میں داخل کر دیا۔ کہا گیا اس کو کہ داخل ہو جا جنت میں، کہا اس شخص نے، ہائے کاش میری قوم جانتی، کاش کہ وہ علم رکھتی۔ دیکھیں یا لیتا کا ترجمہ کبھی کاش بھی ہوتا ہے، ہائے افسوس بھی ہوتا ہے، تو وہ تو حسرت کر رہا ہے نا کہ کاش وہ جانتے، تو یہاں پر کاش کا ترجمہ ہو جائے گا۔ کیا جانتے، بیما غفر لی ربی، اس کو جو غفرا مغفرت کر دی، لی میرے لیے، ربی میرے رب نے، وجعلنی اور جعلا بنا دیا، نی مجھے، من المکرمین اکرام تکریم والوں میں، با عزت لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں سے، کرم والے لوگوں میں سے بنا دیا۔ اس کو جو کیا جانتے وہ میری قوم والے، اس کو جو بخش دیا میرے لیے میرے رب نے، یا بخشش کر دی میرے رب نے، اور بنا دیا مجھے باعزت لوگوں میں سے، کاش کہ میری قوم کو پتا ہوتا کہ میرے رب نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں ڈالا ہے، اور مجھے بہت عزت عطا فرما دی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اور
ما نہیں انزلہ نازل کیا لا انزل اور ما نہیں انزلہ نازل کیا نہ ہم نے علا پر قومی قوم ہی اس کی قوم پر، اس شخص کو جس کو مار دیا تھا اس کی قوم پر ہم نے نہیں نازل کیا، من سے بادی بعد ہی اس کے بعد سے، من جندن کوئی لشکر میں سے، من السمائی آسمان سے، من سے السمائی آسمان سے، اور ما نہیں کنہ ہم تھے منزلی نازل کرنے والے، یعنی اس کے جانے کے بعد، یعنی جس کو قتل کر دیا تھا اس کی شہادت کے بعد اللہ کو کوئی بڑا لمبا چوڑا فیصلہ نہیں کرنا تھا، ان کو کوئی لمبے چوڑے لشکر نہیں اتارنے تھے ان کو ہلاک کرنے کے لیے، بلکہ اللہ نیکسٹ آیت میں بتائیں گے کہ کیا کرنا تھا۔ تو اللہ نے فرمایا اس کے بعد نہ ہم نے کوئی لشکر اتارنے تھے اور نہ ہی ہم نے اتارے اور نہ اتارنے ہی والے تھے، اور نہ نازل کرنا تھا ہم نے، اتارنا تھا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر اور آسمان سے، اور نہ ہی ہم تھے اتارنے والے۔ انکانت اللہ صیحہ، کیا تھا؟ اللہ کی وجہ سے ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، نہیں کانت تھی، تا کے اوپر سکون آ رہا ہے، اس لیے کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ صیحہ فیمنن ورڈ ہے، نہیں تھی اللہ سوائے صیحتن ایک چنگاڑ، واحدتن ایک ہی چنگاڑ تھی، فاذا پھر اذا جب ہم وہ سب خامدون سب کے سب بجھ کر رہ گئے، خمدہ یعنی کہ جیسے جلتی ہوئی شمعیں بجھ جاتی ہیں ویسے وہ سب بھی بجھ کر رہ گئے، نہیں تھی سوائے ایک چنگاڑ، واحد صیحتن واحدتن ایک ہی چنگاڑ، ایک ہی زور کی آواز ہونی تھی، پھر جب وہ سارے کے سارے بجھ کر رہ گئے یعنی اپنی جگہوں پر مر گئے۔ اللہ کے بندوں کو کے اوپر اس نے ظلم کیا، ان سب نے ظلم کیا اس کی قوم نے، اللہ نے ایک ہی چنگاڑ سے اس کا بدلہ لے لیا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک چنگاڑ اتاری ہے، کوئی لشکر نہیں اتارا اور سب ہلاک ہو گئے، نہیں تھی سوائے ایک چنگاڑ ایک یا ایک ہی چنگاڑ، پھر جب وہ سب خامدون بجھ کر رہ گئے۔ یا حسرتن علی العباد، یا حسرتن ہائے افسوس، علی پر عباد بندوں پر، ما یاتیہم من رسول ما نہیں یا وہ، اللہ آ رہا ہے، ماں کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، یا وہ آتے ہم ان کے پاس، من سے رسول کوئی رسول، اللہ سوائے کانو واولی کو سب کانا ہوتے ہیں بھی اس کا، یستازیون یا وہ سب استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے۔ کیا حسرت ہے، کیا افسوس ہے بندوں پر، ہائے افسوس بندوں پر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول سوائے یہ کہ وہ سب ان کا مذاق اڑانے والے ہوتے ہیں، کوئی تو زبانی مذاق اڑا رہا ہوتا ہے، شاعر کاہن کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی ان کے دین کا مذاق اڑاتا ہے ان پر عمل نہ کر کے۔ آج ہم نے جو کیا ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مذاق بنا کر رکھ دیا پوری دنیا میں، اسی لیے ہم رسوا ہیں، اسی لیے دین رسوا ہے، اسی لیے اسلام رسوا ہے، ورنہ ہماری ٹیچنگز وہ نہیں ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں، عمل ہمارے کچھ اور ہے، کتاب ہماری کچھ اور ہے، دین ہمارا کچھ اور ہے، نبی نے ہمیں کچھ اور سکھایا اور ہم نے کچھ اور ہی کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ صرف ان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے کہ کتنا افسوس ہے بندوں پر کہ انہوں نے رسولوں کا مذاق بنا کر رکھ دیا ساری امت کے سامنے، ہائے افسوس بندوں پر کہ نہیں آتے ان کے پاس کوئی رسول سوائے یہ کہ ان سب نے ان کا مذاق بنا دیا، ان کا استہزاء کر دیا۔ علم یرو کم اہلکنا، کیا علم نہیں یا وہ والی سب رعا دیکھتے کم کتنی اہلکا ہلاک کر دینا ہم نے، قبل پہلے ہم ان سے پہلے، من القرونی من سے قرون بستیوں میں سے، انا کہ ہم وہ سب الا طرف ہم ان کی طرف، لا یرجعون لا نہیں یا وہ وانو سب رجع لوٹنے والے، یعنی ایسے بستیاں ہلاک ہوئی کہ اب وہ لوٹ کر نہیں آنے والی، اس طریقے سے اللہ نے ان کو ہلاکت دے دی۔ کیا نہیں وہ سب دیکھتے، کیا نہیں وہ سب غور و فکر کرتے، کتنی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے کہ نہیں کہ وہ ان کی طرف نہیں لوٹ کر آنے والے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور ان نہیں کلو وہ سب، لما مگر جب، جمی ان سب کے سب، جماعت ساری کی ساری، لدینا ہماری طرف، محضرون حاضر کیے جانے والے ہیں، پیش اور زبر ہے، پیسو ہے، مضارع کا حاضر کیے جانے والے ہیں، اور نہیں، اور اگرچہ ہر ایک جب سارے کے سارے ہمارے پاس
حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو ان اور لما کو ایسے ہی لیا گیا ہے جیسے ان اور اللہ کو، ان کا ترجمہ نہیں لیا گیا اور لما کو سوائے کے ترجمے میں لیا گیا ہے کہ نہیں ہے ہر ایک سوائے سارے کے سارے ہماری طرف حاضر کیے جانے والے ہیں۔ تو وہی کام یہاں پر لما کر رہا ہے، جب لما کا ترجمہ ہوتا ہے جب، لیکن یہاں پر اللہ کا ترجمہ دے رہا ہے لما، اور نہیں ہے سارے کے سارے لما سوائے یہ کہ جمیع سب کے سب اکٹھا ہماری طرف حاضر کیے جانے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں یہاں پر ہوتا ہے نا رکوع، ریپیٹ کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر انذار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے ایک واقعہ بیان کیا کہ دیکھو ایسے ہی رسول آئے، ایسے ہی جھٹلایا، ایسے ہی نیک لوگوں کو یہ لوگ قتل کر دیتے ہیں، اور ان کے پھر بھی مطلب وہ نہیں لرزتے، دل نہیں لرزتے، اور اللہ پھر بالآخر ان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تو یہی رویہ مشرکان مکہ اختیار کر رہے ہیں، یہی لوگ جن کے اوپر نصیحت آ رہے ہیں وہ اختیار کر رہے ہیں، تو ان کا بھی بالآخر ایسے ہی انجام ہونا ہے۔ اب یہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آفاقی نشانیاں بیان کرے، تو غور کرو کہ یہ بنانے والا کون ہے، اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو تمہارے اطراف میں پھیلی ہوئی ہیں، ان کو بنانے والا کون ہے، ان کے اوپر غور کرو۔ وآیتن، و اور آیتن ایک نشانی لا لیے ہم ان کے لیے، الارض زمین، المیتۃ مردہ، مردہ زمین۔ تو دیکھیں الاردو فیمیل ورڈ ہے، اس لیے گولتا پر میتا آ رہا ہے گولتا کے ساتھ، اور یہ کیا ہے موصوف صفت، مردہ زمین، پہلے مردہ کو پڑھیں گے پھر زمین کو پڑھیں گے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے ہے مردہ زمین، احییناہا، احیی حیات دیا نا ہم نے، زندگی دی نا ہم نے، ہا اس کو، واخرجا اور نکالا نا ہم نے، منہا اس سے یعنی اس زمین سے، ہا کی زمین ضمیر زمین کی طرف ہے، حبن دانا، فمن ہوں پھر من سے ہوں اس میں سے، یا کلونا یا وہ واؤن سب اکلا کھاتے ہیں، دانا مطلب غلہ، ٹھیک ہے، حبن دانے یعنی غلے نکالے، یعنی ان کے لیے مطلب جو ہے جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی نباتات اگائی، تو اس سے وہ لوگ کھا رہے ہیں۔ اور ایک نشانی ان کے لیے مردہ زمین، زندہ کیا ہم نے اسے اور نکالا ہم نے اس میں سے گلے کو، پھر اس میں سے وہ سب کھاتے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العزت نے جس طرح سے مردہ زمینوں کو زندہ کیا ہے، اسی طرح سے اللہ ہدایت کے نور سے مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے، پھر اس سے خیر بچتی ہے، پھر جب خیر پیدا ہوتی ہے تو وہ دوسروں کو فائدہ بخشتی ہے، زمین کا فائدہ زمین کو نہیں ملتا ہے، اس کو دوسروں کو ملتا ہے۔ تو جب بندے کے اندر ایمان اترتا ہے نا اس کے دل میں، تو وہ تو خود مستفید ہوتا ہی ہے، اس کا دل ایمان سے روشن ہوتا ہی ہے، لیکن اس میں اور فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دوسرے بھی اس سے کیا ہوتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور ایک نشانی ہے ان کے لیے مردہ زمین، زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس میں سے گلے کو، پھر اس میں سے وہ کھاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو گیا دل کے مردہ ہونے کی بات، اور ایک یہ بھی ہے کہ جس طرح سے مردہ زمین کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے تمہاری موت کے بعد بھی تم کو زندہ کیا جائے گا۔ وجعلنا، و اور جعلا بنا دیا نا ہم نے، فی میں ہا اس میں کس میں، اس زمین میں، جنات باغات، اور بنا دیا ہم نے اس میں، اور بنا دی ہم نے اس میں جنات باغات، من نخیل کھجوروں میں سے، و انعاب اور انگوروں میں سے، و فجرنا، و اور فجرا، فجیرا، فجرا کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اور پھٹ کر کسی چیز کا باہر نکلنا، جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا فجرا، فجر کا مطلب کیا ہوتا ہے، رات کی تاریکی، رات کے پردے کو چاک کر کے جو دن نکلتی ہے اس کو فجر کہا جاتا ہے، تو کسی چیز کا پھٹ کر باہر نکلنے کے روٹ ورڈ کو فجرا کہا جاتا ہے۔ تو پھٹ کر باہر نکلتی ہیں یعنی جاری کر دی، نکال دی ہم نے، فیہا اس میں سے، من العیون، من سے عیون، چشمے نکال دیے ہم نے اس میں سے، کس میں سے، اس اس زمین میں سے، اور بنا دیا ہم نے اس میں باغات، اور کس چیز کے باغات ہیں، کھجوروں کے اور انگوروں کے، اور فجرا یعنی کہ ہم نے نکال دیا نا ہم نے، فیہا اس میں، من العیون چشموں میں سے، یعنی چشمے جاری کر دیے۔ اب یاد رکھیں یہ جو مکہ والے ہیں ان کے پاس سب سے زیادہ کمی کس چیز کی تھی، پانی کی، کیونکہ وادی غیر ذی زرع ہے، ڈیزرٹ لینڈ ہے، تو اس کے اندر پانی کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نخیل و عناب ان کا ذکر کیا ہے، تو یہ اتنی جلدی نہیں اگتے،
یہ بڑی محنت سے اگا کرتے ہیں، یہ جو دونوں درخت ہوتے ہیں وہ ایک سال میں نہیں اگتا ہے، اس کو آئی تھنک 2 سے 3 4 5 سال کچھ لگتے ہیں اس کو اگنے میں، کھجور کے درختوں میں۔ تو اللہ فرما رہے کہ اتنی اہم چیزیں ہم نے تمہیں عطا کر دی ہیں اس زمین کے اندر، ذرا غور کرو، یہ نعمتیں تمہیں دینے والا کوئی اور نہیں، اللہ ہے، تمہارا رب ہے۔ اور بنا دیا ہم نے اس میں باغات کھجوروں میں سے اور انگور کے، اور جاری کر دی، نکال دیا، پھاڑ کر نکال دیا ہم نے، زمین کو پھاڑ کر نکال دیا ہم نے اس میں، یعنی اس زمین میں من العیون، چشمے، آئین پلورل آئے گا تو آنکھیں، اور عیون پلورل آئے گا تو چشمے۔ یاد رکھیں آئین کے 2 پلورل ہیں، آئین اور عیون۔ آئین کا مطلب آئے گا آنکھیں، انسانوں کی، جانور کی، جس کی بھی آنکھیں، لیکن عیون آئے گا تو مطلب چشمے، یعنی کہ جو بھی ریورز ہوتی ہیں۔ لیا کلو، لی تاکہ، یا وہ واولی سب اکلا کھائیں، تاکہ وہ سب کھائیں، من سے ثمر پھل ہی اس کے پھل میں سے، یعنی زمین کے جو بھی گلے اگ رہے ہیں اس کے پھلوں میں سے کھائیں۔ وما، و اور ما نہیں، عملت ہو ایدیہم، و اور ما نہیں عمل کیا، اور تاکہ پر سکون آ رہا ہے، ایدی فیمینن ورڈ ہے، ید کا مطلب ہوتا ہے ایک ہاتھ، ایدی مطلب بہت سارے ہاتھ، یدانی ایک بار آتا ہے 2 ہاتھ، تو ید مطلب ہاتھ، ایدی مطلب ہاتھوں، ان کے ہاتھوں نے تو عمل نہیں کیا تھا وہ، یعنی ایدی ورڈ فیمینن ہے۔ کیوں فیمینن ہے؟ کیونکہ عربی زبان میں جتنی بھی چیزیں ڈبل ہیں، باڈی پارٹس جو ڈبل ہیں، یعنی کہ جو ہاتھ ہیں، پیر ہیں، وہ فیمینن ہوا کرتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں نے تو نہیں بنایا تھا ان کو، پھلوں کو، اس کے رب نے بنایا ہے، عمل کیا تھا یعنی بنایا تھا، اور تاکہ وہ سب کھائیں اس کے پھل میں سے، اور نہیں بنایا تھا اس کو ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، کیا فا پھر لا نہیں، یا وہ وانن سب شکرا شکر کرتے، کیا پھر وہ سب شکر نہیں کرتے، یعنی اللہ نے جو پھل ان کو دیے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر تو نہیں کھا رہے، تو کیا وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی اللہ کہنا چاہ رہے یہ 2 ناشکرے لوگ ہیں۔ سبحان الذی، سبحان پاک ہے، الذی وہ جس نے خلق پیدا کیا، الازواج جوڑے، کلہا اس کے تمام، کلہ تمام کے تمام، مما من سے، ما جو اس سے جو، تم بت الاردا، ارد زمین فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ نباتات اگاتی ہے، الاردو زمین، ومن انفسہم و اور من سے، انفس نفسہم ان کی نفسوں میں سے بھی جوڑے ہیں، و اور مما من سے، ما جو اس سے جو، لا یعلمون لا نہیں، یا وہ واؤن سب علم رکھتے جانتے، جو نہیں جانتے اس کے بھی جوڑے ہیں، جو نباتات اگتی ہیں ان کے بھی جوڑے ہیں، ان کے خود کے بھی جوڑے ہیں، ہر چیز کو اللہ نے میل فیمیل جوڑوں میں بنایا، واحد وطر ایک ذات اللہ کی ہے، باقی ہر چیز جوڑے میں ہے، حتیٰ کہ بے جان چیزیں بھی، زمین آسمان ہے، آسمان کا جوڑا زمین ہے، رات کا جوڑا دن ہے، صبح کا جوڑا شام ہے، تو کہیں نہ کہیں اللہ نے ہر چیز کی جوڑی بنا دی ہے، سوائے اللہ کی ذات کے، وہ واحد ہے، وہ وطر ہے، وہ اکیلا ہے، باقی سب جوڑے میں ہے۔ پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا جوڑے، یعنی پاک ہے کس چیز سے؟ انہی جوڑے سے پاک ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے، البتہ وہ جوڑے بنانے والا ہے۔ پاک ہے وہ جس نے پیدا کیا جوڑے ہر چیز کے، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، اور ان کی نفسوں میں بھی، اور اس کی بھی جو وہ نہیں جانتے، ایسی ہزاروں چیزیں جو ہیں ہم نہیں جانتے، لاکھوں اربوں چیزیں ایسی ہیں، ہزاروں تو ہم کم ہی کہہ رہے ہیں، ایسی ان لمیٹڈ چیزیں جن کو ہم نہیں جانتے، اللہ نے ان کو بھی جوڑوں میں بنایا ہے، دنیا اور آخرت کا بھی جوڑا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ لا علم چیزوں کے بھی اللہ نے جوڑے بنا رکھے ہیں، اور تمہاری رب کی ذات کیا ہے؟ سبحان پاک ہے ان تمام جوڑوں سے۔ وآیت لہم، و اور آیت نشانی ہے لالیے ہم ان کے لیے، اللیل رات میں، نسلخ نون ہم سلخا، سلخا کا مطلب ہے کھینچ لینا، ٹھیک ہے، سلخا کھینچ لیتے ہیں، منہم نزاع کا مطلب بھی ہوتا ہے کھینچنا، اور سلخا کا بھی مطلب ہوتا ہے زور سے کھینچ کر گزار دینے کو کہا جاتا ہے سلخا۔ وآیتن، و اور آیتن ایک نشانی لا لیے ہم ان کے لیے، اللیل رات میں، نون ہم سلخا کھینچ لیتے ہیں، منہ اس سے، النہار دن کو، فاذا پھر اذا جب، ہم وہ سب، مظلمون اندھیرے میں ہو جاتے ہیں، ایسے بنایا جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے فرمایا جیسے کہ کوئی ایک چادر ہو، کوئی بندہ جیسے چادر اوڑھ کر سو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھینچ لیں تو وہ پھر کھل جائے گا نا، اسی طرح سے اللہ نے فرمایا جیسے کہ ایک رات کی چادر تھی، ہم نے اس کو کھینچ لیا تو اس کے اوپر دن طاری ہو گیا، دن کی چادر کو کھینچ لیا تو رات طاری ہو گئی، اس طریقے سے ہم کیا کرتے ہیں، دن کو کھینچ لیتے ہیں تو رات طاری ہو جاتی ہے اور اندھیرے چھا جاتے ہیں۔
اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو، پھر جب وہ سب مظلمون، وہ سب اندھیروں میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. والشمس تجری لمستقر لہا، والشمس اور سورج، تجری، تا عربی زبان میں شمس جو ہے فیمیل ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یاد رکھیں. سورج ہمارے وہاں ہوتا ہے، نکلتا ہے، ان کے وہاں نکلتی ہے، تو وہاں نکلتی ہے، سورج نکلتی ہے، تو عرب میں سورج فیمنن ہے. اور الشمسو، سورج، تا، چونکہ سورج فیمنن ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ جرا، جاری ہے، چل رہا ہے. اب ہم رہا ہے کیوں ترجمہ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اردو میں کر رہے ہیں. عربی میں کرتے تو تجری کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ یجری کہتے. والشمس اور سورج، تجری وہ جاری ہے، وہ چل رہا ہے، لمستقرن، لیے مستقرن، ایک قرار، جائے قرار کے لیے، ایک ٹھکانے کے لیے، رہا اس کے لیے اللہ نے اس کا ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے، اس پر چل رہا ہے، وہ اپنے محور پر گھوم رہا ہے. ذالکا، یہ تقدیر، خود تقدیر ہے، اس کی تقدیر ہے، اس کا اندازہ ہے. العزیز العلیم، زبردست علم والے نے یہ اندازہ مقرر کیا ہے کہ جس محور پر وہ گھوم رہا ہے، جہاں وہ ریوالو ہو رہا ہے، جہاں وہ روٹیٹ ہو رہا ہے، تو اس کا اندازہ تمہارے رب نے ہی کیا کیا ہے؟ مقرر کیا ہے. وہ رب کون ہے؟ زبردست علم والا ہے. اور سورج وہ جاری ہے، وہ چل رہا ہے ایک مقررہ ٹھکانے پر، اس کے لیے ایک مقررہ ٹھکانہ ہے، اس پر چل رہا ہے. یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. اور چاند، والقمر، اور قمر جو ہے نا وہ میل ہے، عربی میں قمر میل ہے. والقمر، اور چاند، قدرناہ، قدرا، مقرر کر دیا، نا ہم نے، اس کے لیے اندازہ، منازلہ، کیسا اندازہ مقرر کیا؟ منزلوں کا اندازہ مقرر کر دیا. حتیٰ، یہاں تک کہ عادہ، وہ اعادہ کرتا ہے، وہ ریپیٹ کرتا ہے، وہ دوبارہ ہو جاتا ہے، کا جیسے کہ الارجون، عراجہ، عراجہ مطلب سوکھی ہوئی ٹہنی، کھجور کی سوکھی ہوئی شاخ، سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح. القدیم، پرانی سوکھی ہوئی ٹہنی جس میں سے پانی سوکھ چکا ہو، کس طرح سے وہ سکڑ کر گول ہو جاتی ہے، اس طرح سے وہ چاند گھٹتے گھٹتے کھجور کی پرانی شاخ کی طرح سے ہو جاتا ہے، سوکھی ہوئی شاخ کی طرح سے. اور چاند، قدر، اندازہ مقرر کر دیا ہم نے اس کا، نہیں، مقرر کر دیا ہم نے اس کے لیے منزلیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے جیسے کہ کھجور کی سوکھی ہوئی پرانی شاخ. ارجون یعنی کہ پرانی شاخ، سوکھی ہوئی شاخ، اور قدیم یعنی پرانی. اچھا، یہاں پر اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ چاند کی منزلیں مقرر کر دی. کبھی وہ فل مون ہوتا ہے، کبھی ہاف ہوتا ہے، کبھی گھٹتے 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 اتنا سا رہ جاتا ہے جیسے کہ پرانی شاخ، اور کبھی بالکل دکھائی نہیں دیتا. تو اللہ نے چاند کے بھی کیا ہے، ان کے سٹیپ مقرر کر دیے ہیں، تو کبھی پورا دکھائی دیتا ہے، کبھی آدھا، تو کبھی بالکل نہیں دکھائی دیتا. اور چاند مقرر کر دیا ہم نے اس کی منزلوں کو، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ہو جاتا ہے جیسے کہ سوکھی ہوئی شاخ، قدیم پرانی. لشمس ینبغی لہا، لا نہیں، الشمس سورج، یا وہ تلاش کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، لائق ہے، زیب دیتا ہے، نہیں سورج کے لائق ہے، لہا اس کے لیے، نہیں سورج، نہ سورج کے وہ لائق ہے اس کے لیے، ان کے تدرکل کمرا، تا وہ ادراک کر لے، پکڑ لے، سمجھ لے یا جان لے یا پھر پکڑ لے، القمرا چاند کو، ولا اور لا نہیں، اللیل رات، سابقن سبقت لے جا سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے، النہار دن سے، وکلن اور کلن ہر ایک، فی فلکن یسبحون، فی میں فلک، فلک محور، فلک مدار، محور، یسبحون یا وہ واؤن سب سباہا. اب دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں نا سباہا، تسبیح کرنا، اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ سباہا. تسبیح کیا ہوتی ہے؟ پھرتی ہے نا، گول گھومتی ہے اپنے دھاگے پر، اسی طرح سے وہ تیر رہے ہیں، وہ سب تیر رہے. اب دیکھیں اس کے اندر ہے نا اس میں ایک معجزہ بتایا گیا ہے، بالکل کی یسبحون، کہ وہ سب کیا کر رہے ہیں؟ تیر رہے ہیں اپنے محور پر. تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں اسکالرز کہ وہ فل کی یسبحون جو ہے، کلن فل کی یسبحون، تو اس کے اندر اگر غور کیا جائے، وہ کلن فل کی،
اس کے اندر جو ورڈز آئے ہیں وہ اتنے بہترین طریقے سے آئے ہیں کہ جو کاف ہے وہ کاف سے مل جاتا ہے، جو لام ہے وہ لام سے مل جاتا ہے، جو بیچ میں درمیان میں بچ جاتا ہے یا، وہ اس کا کیا ترجمہ بتایا. دیکھیں ہم آپ کو ڈرا کر کے بتاتے ہیں، زیادہ بیٹر وے میں سمجھ آ جائے گا. اس کے اندر ان لوگوں نے کاف، دیکھیں کاف، کاف کو ملا دیا کاف سے، ٹھیک ہے. پھر جیسے کہ محور ہوتا ہے، کاف سے کاف ملایا، لام سے لام ملا، سیم. فا سے فا مل گیا اور بیچ میں بچ گیا یا، تو یا کا اللہ نے کیا فرمایا، یذبحون، وہ سب تیر رہے ہیں. اسی طرح سے تیرتے ہیں نا آربٹ میں سارے ستارے سیارے، جو بھی سورج ہے، جو چاند ہے، بیچ میں سورج ہوتا ہے، اس کے اطراف میں پھر دوسری چیزیں ہیں، زمین ہے، زمین کے اطراف چاند ہے، پھر اس کے بعد مریخ ہے، پلوٹو ہے، وینس ہے، جوپیٹر ہے، وہ سارے اس کے مداروں میں تیر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ان لوگوں نے، یہ جو اسکالرز ہیں، انہوں نے یہ معجزہ بیان کیا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. چلے آگے بڑھیں گے. لشمسو، نہیں سورج، یم بگی، یا وہ ام بگی تلاش کر سکتا ہے، یعنی لائق ہے لہا اس کے لیے، ان کے تدری کا تا، وہ سورج فیمنن ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، ادراک کر سکے، جا پکڑے چاند کو، اور نہ ہی رات سبقت لے جا سکتی ہے، آگے بڑھ سکتی ہے دن سے، اور ہر ایک فلک میں، دائرے میں، یعنی مدار میں وہ سب تیر رہے ہیں، سارے کے سارے وہ سب تیر رہے ہیں. وآیتن، اور نشانی، لہم ان کے لیے، انا کے نہ ہم، حملنا حملہ سوار کیا، نہ ہم نے، ذریتہم ان کی ذریت کو، ان کی اولادوں کو، فل فل کی، فی میں، فل کی کشتی میں. تو یہاں پر فلک آیا تھا، یہاں پر فلک آیا ہے. فلک کا مطلب ہوتا ہے کشتی، فلک کا مطلب ہوتا ہے مدار، جو محور. ٹھیک ہے. فی میں، الفل کی کشتی میں، مشہون بھری ہوئی، شین مشہون، شین ہا نون، شاہانہ، بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کر دیا. اور نشانی ہے ان کے لیے یہ کہ سوار کیا ہم نے، بوجھ اٹھایا نہیں، سوار کیا ہم نے ان کی ذریت کو، ان کی اولاد کو، کشتی میں، مشہون بھری ہوئی کشتی میں. یعنی انسان کشتیوں سے بھی فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ دیکھے کہ کشتی کوئی ہلکی سی چیز نہیں ہے کہ وہ سمندروں پر تیرتی پھرے. بھری ہوئی کشتیاں ہوتی ہیں، اتنی وزنی ہوتی ہیں کہ جتنے وزنی آسمانی جہاز بھی نہیں ہوا کرتے. یہ کشتیاں اتنی وزن اٹھا کر سمندر میں چلتی ہیں. تو اللہ فرما رہے بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کو سوار کر دیا. غور کریں نشانی پر بھی. آیت نمبر کیا تھی؟ 42 نا؟ ہاں. اور نشانی ہے ان کے لیے یہ کہ سوار کر دیا ہم نے ان کی ذریت، ان کی اولاد کو، کشتی میں، مشحون بھری ہوئی کشتی میں. الفلک المشحون جو ہے یہ موصوف صفت ہے، صفت ہے مشحون، اور فلک موصوف ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے، بھری ہوئی کشتی. وخلقنا، اور خلقہ پیدا کیا، نہ ہم نے، لا لیے، ہم ان کے لیے، من مثل ہی، من سے، مثل مثال ہی، اس کی مثال سے، ما جو، یرکبون، یا وہ وانو سب، رکبہ سوار ہوتے ہیں، اسی کے مثال سے، یعنی اسی جیسا. اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی کی مثال سے، یعنی اسی جیسی جو وہ سب سوار ہوتے ہیں. یعنی کشتیوں جیسی اور بھی چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں. یعنی صرف ایک کشتی نہیں ہے، زمین پر چلنے والی گاڑیاں ہیں، آسمان پر اڑنے والے جہاز ہیں جس کے اوپر وہ سوار ہوتے ہیں. پھر مویشی ہیں، یعنی جن جانوروں پر وہ سوار ہیں، گھوڑے ہو گئے، اونٹ ہیں، ان پر بھی یہ لوگ سوار ہوتے ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور ان اگر، نون ہم شاء چاہیں، نون ہم غرقہ غرق کر دیں، ہم ان سب کو، فلا، پھر لا نہیں، صریخہ، سریخہ، سرخہ، کوئی فریاد کرنے والا، لا لیے، ہم ان کے لیے، یعنی کوئی ان کے لیے کوئی فریاد رسی نہیں کرے گا، کوئی ان کی بات نہیں سنے گا. ولا ہم ینقذون، اور لا نہیں ہم وہ سب، ینقذون، یا وہ سب، نقضا، بچائے جائیں گے. پیسے میں پیش اور زبر کی وجہ سے نہیں وہ بچائے جانے والے. اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں ان کو، پھر نہیں کوئی فریاد رسی کرنے والا ہو ان کے لیے، اور نہ ہی وہ سب بچائے جانے والے ہیں. یعنی اللہ چاہے تو وہ کشتیاں ڈبا دے،
یہ اللہ کی اذن، اللہ کے حکم سے وہ ہوائیں چلتی ہیں جو ان کشتیوں کو لے جاتی ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو کشتیاں ڈبا دے، پھر کوئی ان کو بچا نہ سکے، اور وہ وہاں سمندروں میں چلاتے رہ جائیں، کوئی ان کی فریاد رسی نہ کرے۔ اللہ رحمتم منا، اللہ سوائے رحمت ہے، من سے نہ ہماری طرف سے، و متاعن اور فائدہ ہے، الا تک مہین ایک وقت تک کا فائدہ ہے، کہ یہ اپنے موت تک کا ان تمام چیزوں سے کیا اٹھا لے، فائدہ اٹھا لے، اور یہ تو ہماری طرف سے رحمت ہے کہ ہم ان کو غرق نہیں کرتے، سوائے رحمت ہے ہماری طرف سے، اور ایک فائدہ ہے ایک مدت تک، ایک وقت تک۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے لیے، اتقوا واولف تم سب ڈرو، ما جو بینا ایدیکم، بینا ایدی سامنے ہے، ایک ساتھ پڑھیں گے، بینا ایدی سامنے ہے، کم تمہارے، اور ما جو خلفا پیچھے ہے، کم تمہارے، لعل تاکہ کم تم پر ترحمون، تا تم واؤن سب رحمہ رحم پیش اور زبر کے ساتھ پیسے وے، تاکہ تم سب پر رحم کر دیا جائے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم سب ڈرو، جو سامنے ہے تمہارے اور جو پیچھے ہے تمہارے، اس سے، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے، یعنی تمہارے سامنے اللہ نے ہدایتیں بھیجی ہیں، تمہارے سامنے لوگ نصیحتیں ہیں، تمہارے سامنے عبرتیں ہیں، تم سے پیچھے کئی بستیاں گزر چکی جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا، ان تمام چیزوں کو کیا کرو، اپنی عبرت کا سامان بناؤ۔ تمہارے سامنے لوگ فوت ہوتے ہیں، تمہارے سامنے اتنی ساری آیتیں ہیں، سامنے کیا ہے، یہ پورا آفاق پھیلا پڑا ہے، پوری کائنات پھیلی پڑی ہے جو نشانی ہے، تمہاری نفس میں تمہارے لیے نشانی ہے، تم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہو، تمہارے پیچھے کیا ہے، پچھلی امتیں گزر چکی ہیں جن کو اللہ نے ہلاک کر دیا ان کی نافرمانی کی سبب۔ تو ان تمام چیزوں سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ ڈرو، جو ان کے تمہارے سامنے ہے، آگے آنے والا عذاب بھی تمہارے سامنے ہے، تو ڈرو اس عذاب سے، پیچھے گزرنے والی بستیوں کا عذاب تمہارے سامنے ہے، تو ڈرو اس عذاب سے تاکہ تم پر رحم کر دیا جائے۔ وما تأتیہم من آیتی الا آ رہا ہے، اس کی وجہ سے ماں کا ترجمہ نہیں ہوگا، اور ماں نہیں تا وہ، آتی آیت فیمنن ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، اور ماں نہیں تا وہ، آتی ہم ان کے پاس، من آیتن کوئی نشانی میں سے، من آیات نشانیوں میں سے کوئی نشانی، ربہم ان کے رب کی، اللہ سوائے کانو واولف وہ سب کانا ہوتے ہیں، انہا اس سے، موردون اعراض کرنے، میم والے، منہ موڑنے والے، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، سوائے یہ کہ وہ سب ہو جاتے ہیں اس سے اعراض کرنے والے، ان کو جو بھی معجزہ، جو بھی نشانی دکھائی جائے اس سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لا لیے ہم ان کے لیے، انفقوا واولف تم سب انفاق کرو، خرچ کرو، مما من سے، ما جو اس سے، جو رزق رزق دیا تم کو، اللہ نے، قولا کہتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، لیے الذین ان لوگوں کے، آمنو جو ایمان لائے، کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں، انتیمو کیا نون ہم طعامہ کھلائیں، من جو، لو اگر، یا وہ شاہ چاہتا، اللہ انعمہ وہ کھلا دیتا ہوں اس کو، اگر اللہ چاہتا تو وہ خود ہی کھلا دیتا ان کو، ان انتم ان نہیں، اللہ رہا ان کا ترجمہ نہیں ہو جائے گا، نہیں انتم تم سب، اللہ سوائے، فی میں ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہو۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ تم سب خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، تو کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں، کیا ہم کھلائیں ان کو جو اگر چاہتا اللہ کھلا دیتا ان کو، نہیں ہو تم سب سوائے کھلی گمراہی میں، یعنی یہ کیا کہتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہے کہ ہم ان بندوں کو کھلائیں جن کو اللہ کھلانا چاہتا تو خود کھلانا چاہتا، اللہ ہی کو ان کو نہیں کھلانا تھا اس لیے تو ان کو نہیں دیا، ہمیں کیوں دیا، ہمیں اس لیے دیا کیونکہ ہمیں کھلانا چاہتا تھا، تو ہم پاگل تھوڑی ہیں کہ ہم اپنے مال میں سے ان کو کھلائیں گے، اور تم تو بے وقوف ہو جو ان کو کھلاتے پھرتے ہو۔ اللہ اکبر، دیکھیں کیسے جسٹیفائی کرتے تھے اپنے گناہوں کو۔ اور جب کہا جاتا ہے ان کے لیے کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق تم کو دیا ہے، اللہ نے کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ایمان والوں کے لیے یا ایمان والوں سے، کہ کیا ہم کھلائیں ان کو جو اگر چاہتا اللہ کھلا دیتا ان کو، یا کھلا دیتا اسے، نہیں ہو تم سب سوائے کھلی گمراہی میں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اور یا وہ ان سب پولو کہتے ہیں، متا کب، ہاضا یہ پورا ہوگا، کیا، الوعد وعدہ، ان اگر تم ہو الصادقین سچے، اور وہ سب کہتے ہیں کب یہ وعدہ پورا ہوگا اگر تم ہو سچے، یعنی موت کب آئے گی، موت کے بعد اٹھیں گے کب، عذاب کب آئے گا، یہ وعدے کب پورے ہوں گے، تم سچے ہو تو وعدے پورے کر کے دکھاؤ۔ ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ
یہاں پر بھی ماں کی اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، ماں نہیں، یا وہ وانون سب نظرہ انتظار کر رہے، اللہ سوائے صیحتن ایک چنگاڑ، واحدہ ایک ہی چنگاڑ کے، تاخذوہم صیحتن فیمیل ورڈ ہے اس لیے تا کا ترجمہ وہ ہو جائے گا، تا وہ اخذا اخذ کر لے گی، پکڑ لے گی، ہم ان کو، اور ہم وہ سب، یخصمون یا وہ وانون سب، خصم خاص سواد میم، خصم، خصم کا مطلب جھگڑا کرنا، بہت جھگڑ رہے ہوں گے، سواد کے اوپر شد ہے، آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، کثرت سے جھگڑا کر رہے ہوں گے، نہیں وہ سب انتظار کر رہے سوائے ایک چنگاڑ کے، وہ پکڑ لے گی ان کو اور وہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، فلا یستطیعون پھر لا نہیں یا وہ وانون سب استطاعت رکھیں گے، کیپیسٹی رکھتے ہوں گے، توسیتن توسیتن وسیعت کی، ولا و اور لا نہ ہی الی طرف اہلہم ان کے اہل اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون وہ سب لوٹیں گے۔ اب جیسے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو جہاں ہوگا، جو بازاروں میں، وہ بازار میں مر جائیں گے جب قیامت آئے گی، جو گھروں میں سوتے کے سوتے رہ جائیں گے، جو جہاں پر ہے، جو جس جگہ ہے وہیں پر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کے لیے کچھ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے، اتنی اچانک سے وہ عذاب آئے گا، پھر جو جہاں ہے وہیں وہ پکڑ لیا جائے گا، پھر نہیں وہ استطاعت رکھیں گے وصیت کی اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ ہی سکیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اور نفقہ پیش اور زیر کے ساتھ آ رہا ہے، نفقہ پھونک مار دی جائے گی، پھونکا جائے گا، پھر سوری سور میں، پھر اذا جب ہم وہ سب، پھر من الاجداث من سے، اجداث قبروں سے، جدس جا دال سین سا اس کے روٹ لیٹر ہے، قبروں سے، الی ربہم الی طرف ربہم ان کے رب کی طرف، ینسلون یا وہ وانون سب نسلا دوڑ رہے چل رہے ہوں گے، چلنا لیکن ویسا عام چلنا نہیں، مطلب بہت تیزی سے چلنا، جلدی جلدی چلنا، اور پھونک مار دی جائے گی سور میں، پھر جب وہ سب قبروں سے اپنے رب کی طرف، ینسلون وہ سب تیزی سے چل رہے ہوں گے، تیزی سے مطلب نہ ہی بالکل سیدھا چلنا، آرام سے چلنا، نہ ہی بالکل تیز دوڑنا، درمیانی روش کے ساتھ تیزی سے چل رہے ہوں گے، یعنی اپنے رب کی طرف، اس سور کی آواز کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہوں گے۔ یہ نفخہ ثانیہ کی بات ہے، دوسرے سور کی بات ہے، پہلے سور میں سب مر جائیں گے، دوسرے سور میں قبروں سے باہر نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑے چلے جائیں گے۔ قالو واولی کو سب قالا کہیں گے، یا ویلنا ہائے افسوس نہ ہم پر، ہائے افسوس ہم پر، من کس نے، بعثا اٹھا دیا، نہ ہمیں، من سے مرقدینہ مرکز سے، خواب گاہوں سے، مرکز رقدہ جہاں پر آرام کر رہے تھے، ہماری آرام گاہوں سے، نہ ہماری، میم جگہ، ہم نے کہا ہے میم کا ترجمہ کبھی والے آتا ہے، کبھی جگہ ہوتا ہے، کبھی وقت آتا ہے، تو مرکز کا مطلب جیسے مسجد ہے، ایکچولی میں مسجد نہیں ہے، وہ مسجد ہی تھا، بولتے بولتے وہ مسجد ہو گیا ہے، تو مسجد جیسے سجدہ گاہ، مرکز یعنی کہ آرام کی جگہ، کس نے اٹھا دیا، وہ سب کہیں گے ہائے ہائے افسوس ہم پر، کون ہے جس نے اٹھا دیا ہمیں، من مرکدینا ہماری آرام گاہوں سے، ہاذا ما وعد الرحمن، ہاذا یہ ما جو وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون اور سچ ہی کہا تھا رسولوں نے، یعنی ارے یہ وہی وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا، رسولوں نے سچ کہا تھا، وہ سب کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کون ہے جس نے اٹھا دیا ہے ہمیں ہماری آرام گاہوں سے، یہ تو وہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے، ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم جمیع لدینا محضرون، ان اللہ کی وجہ سے ان نہیں ہو جائے گا، نہیں کانت ہی ہوگی، اللہ سوائے صیحۃ چنگاڑ، واحدۃ ایک سور ایک چنگاڑ، فَإِذَا پھر اذا جب ہوا ہم وہ سب جمیعون سب کے سب اکٹھے، لدئی پاس، نہ ہمارے، محضرون حاضر کیے جائیں گے، نہیں ہوگی سوائے ایک چنگاڑ کے، پھر جب وہ سب سارے کے سارے ہماری طرف حاضر کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے اتنا ریوائز کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 54، فَالْيَوْمَ پھر الیوم آج کے دن، لا تظلم لا نہیں تا وہ کیوں آ رہا ہے، نفس فیمیل ہے، نہیں وہ
ظلما ظلم، پیش اور زبر کی وجہ سے پیسو، نہیں ظلم کیا جائے گا، نہیں ظلم کی جائے گی، نفسن کوئی جان، شیئن کچھ بھی، ولا وا اور لا نہیں، تو جزاؤن آتا تم، واؤن سب جزا بدلہ، پیش اور زبر پیسو ہے، تم جزا دیے جاؤ گے، بدلہ دیے جاؤ گے، اللہ سوائے ما جو کن تھے تم سب تعملون، تم سب جو عمل کرتے تھے. پھر آج کے دن نہیں تم سب پر ظلم کیا جائے گا، نہیں نہیں سوری، پھر نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر کچھ بھی، اور نہ ہی تم سب بدلہ دیے جاؤ گے سوائے جو تم سب نے عمل کیے. یعنی کہ اللہ نے اگر کسی کو جہنم میں ڈالا تو اس کا عمل تھا وہ، اور اللہ نے کسی کو جنت میں ڈالا تو وہ اس کے عمل کے ساتھ اللہ کا فضل تھا. ٹھیک ہے، تو اللہ نے فرمایا اللہ نے ظلم نہیں کیا اگر کسی کو جہنم میں ڈالا ہے، وہ اس کے عمل کا اس پہ بدلہ تھا. پھر آج کے دن نہیں ظلم کی جائے گی کوئی جان کچھ بھی، اور نہ ہی تم سب بدلہ دیے جاؤ گے سوائے جو تم عمل کرتے تھے. انا اصحاب الجنہ، انا بے شک اصحاب الجنہ جنت کے ساتھی، جنت والے، الیوم آج کے دن، فی میں شغلن مشغلوں میں ہوں گے، بزی ہوں گے. کس مشغلوں میں ہوں گے؟ انجوائمنٹ کے مشغلوں میں ہوں گے، اور کوئی کام نہیں ہوگا، مطلب وہ مزے کر رہے ہوں گے. فاکہون، فا وہ فاکہون واؤن سب، فاکہ فکہا فاکہ، فواکہ کہا جاتا ہے نا پھلوں کو، مطلب ڈرائی فروٹس کو کہا جاتا ہے، سوری. تو فاکہ مطلب کہ جن کے پاس فروٹس ہیں تو وہ کیا ہے؟ خوش ہیں. تو اللہ نے یہاں پر کہا کہ وہ سب خوشیاں منا رہے ہوں گے. یعنی یہ تمام چیزیں کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ فروٹس وغیرہ یہ خوشی کی نشانی. تو اس سے فاکہون کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. بے شک اصحاب الجنہ جنت والے آج کے دن مشغلوں میں ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے. ہم و ازواجہم، وہ بھی، ہم وہ بھی، و اور ازواج بیویاں، ہم ان کی بیویاں بھی، فی میں ظلال سایوں میں، علی الارائکی تختوں پر، اریکا کا پلورل ہے ارائک، یعنی تختوں پر، مسندوں پر، متکئون تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. وہ بھی اور ان کی بیویاں بھی سایوں میں، تختوں پر، تکیوں میں بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہتن، اب دیکھیں یہاں پر فاکہتن آ رہا ہے، وہاں پہ فاکہون خوشی کے لیے آیا. لالیے ہم ان کے لیے، فیہا اس میں ہا یعنی جنت میں، جنت میں فاکہتن پھل ہوں گے. اور لالیے ہم ان کے لیے، ما جو، یا وہ واؤن سب دعا پکاریں گے، یعنی جو طلب کریں گے، جو مانگیں گے وہ بھی ان کے لیے ہوگا، جو دعا کریں گے اللہ وہ بھی ان کو عطا کر دے گا. ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے، اور ان کے لیے جو وہ سب پکاریں گے، جو وہ سب مانگیں گے، طلب کریں گے، یعنی ان کی خواہش کے مطابق جنت ہوگی. سلام، سلامتی ہو، سلام بھیجا جائے گا، قولاً قول ہوگا، من سے رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے، رحم کرنے والے رب بھی سلام کرے گا. سلامتی ہو، سلام ہوگا، قول رب رحیم کے طرف سے، یعنی اللہ رب العزت اہل جنت کو سلام کریں گے. اس میں مفسرین کہتے ہیں کہ سلام فرشتوں کے ذریعے سے بھیجیں گے، اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ خود سلام کریں گے. وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور واولک تم سب امتیاز کر لو، ممیز الگ ہو جاؤ، ٹھیک ہے، چھٹ کر الگ ہو جاؤ. اور تم سب امتیاز یعنی الگ ہو جانا، اور تم سب الگ ہو جاؤ، الیوم آج کے دن، ایھا المجرمون، ایھا اے المجرمون، مجرموں آج کے دن تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ. اللہم لا تجعلنا من المجرمین، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں مجرمین میں شامل نہ فرمائے. علم اعہد، کیا علم نہیں، الف یتان کا الف ہے، الف میں نے عہدہ عہد کیا تھا، الیکم تمہاری طرف، یا بنی آدم، اے بنی آدم، اے اولاد آدم، یا اے بنی اولاد آدم، آدم کی اولاد، ان کے، لا نہیں تا تم باولی سب عبادہ عبادت کرنا ہے شیطان کی، انا بے شک ہو وہ، لا لیے کم تمہارے لیے، عدو دشمن ہے، مبین کھلا. کیا نہیں میں نے وعدہ لیا تھا تم سے، تمہاری طرف، اے اولاد آدم، کہ نہیں تم سب عبادت کرنا شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور ان کے او بدھ عبادت کرنا، واؤ تم سب نی میری، ہاذا یہ، صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا. اور یہ بھی نہیں کہہ دیا تھا کہ میں نے میری ہی عبادت کرنا اور یہی میرا سیدھا راستہ ہے، اور یہ کہ عبادت کرنا تم سب میری، یہ صراط ہے، راستہ مستقیم سیدھا، یہی سیدھا راستہ ہے. شیطان کی عبادت نہ کرنا وہ دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اضل، اس نے گمراہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، من سے کم تم میں سے، جبلن ایک جبلت کو، ایک مخلوق کو، ایک پورے گروہ کو، کثیرن کیسا گروہ تھا وہ؟ بہت بڑا گروہ،
जिबिल्लन कसीरन, ये भी मौसूफ सिफत है। मखलूक को, बहुत सी मखलूक को उसने क्या कर दिया, गुमराह कर दिया। अफलम क्या फिर लम नहीं, तकूनु था तुम, वावलिफ सब कूनू थे, ताकिलून था तुम, वाउनून सब अकल रखते थे। क्या तुम देखते नहीं थे कि कैसे लोग गुमराह हो रहे थे? तुम्हें अकल नहीं थी कि अकल का इस्तेमाल करके उसको अपना दोस्त ना बनाते, उसकी दुश्मनी से बच जाते? और अलबत्ता तहकीक उसने गुमराह कर दिया था तुम में से एक मखलूक, बहुत सी मखलूक को, एक नहीं सॉरी, बहुत सी मखलूक को। क्या फिर नहीं तुम सब थे अकल रखते? यानी फिर भी तुमने अकल के बावजूद भी उसकी पैरवी की। हाजिही जहन्नम, अब देखो, अब अल्लाह क्या कह रहे हैं, ये है जहन्नम, अल्लती वो जो, जहन्नम फीमेल है इसीलिए अल्लती आ रहा है, मेल होता तो अल्लजी आता। हाजिही जहन्नम, और इसीलिए हाजिही भी आ रहा है, हाजा आता वरना। हाजिही जहन्नम, ये है जहन्नम, अल्लती वो जो, तुम थे, तू आदून था तुम, वाउनून सा वादा, वादा पेश और जबर की वजह से पैसे वे, जो वादा किया गया था तुमसे, जो वादा किया गया था, ये वही जहन्नम है। ये है जहन्नम वो जो तुमसे वादा की गई थी। इस लौहा, इस लौ, स्वाद लाम या, रूट लेटर है। स्वाद लाम या का मतलब होता है जलना, उसके अंदर गिर जाना, उसके अंदर जल जाना, भस्म हो जाना, ये तर्जुमा होता है। स्वाद लाम वाव का तर्जुमा होता है रूट लेटर का, सलात नमाज दुआ। ठीक है, वाव और या का फर्क है। वाव नमाज दुआ और सारा कुछ, और स्वाद लाम या यानी जहन्नम की आग में जलना। इसला वाओ तुम सब, इसला जलो, हाँ उसमें, अलियौमा आज के दिन, बिमा इस वजह से, जो कुन तुम थे, तकफुरून था तुम, वाउन सब कुफ्र करते थे, तुम सब जलो इसमें, इस आग में, जहन्नम में, आज के दिन, हा की जमीर जहन्नम की तरफ है, आज के दिन इस वजह से कि तुम सब इनकार करते थे। अलियौमा नख्तिमु अला अफवाहिम, अलियौमा आज के दिन, नून हम खतमा सील कर देंगे, मोहर लगा देंगे, अला पर, अफवाह मुंहों पर, हिम उनके, आज के दिन मोहर लगा देंगे हम उनके मुंहों पर। व और तुकल्लिमुना, तुकल्लिम कलाम करेंगे ना हमसे, तकल्लुम करेंगे हमसे, ऐदीयहुम, देखें ता का तर्जुमा वो हो जाएगा, ऐदी फेमिनिन है। व और ता वो, कल्लिम कलाम करेंगे ना हमसे, ऐदी हाथ हम उनके, व तशहदु व और ता वो, शहदा गवाही देंगे, अर्जुल भी फेमिनिन वर्ड है इसलिए ता का तर्जुमा वो हो जाएगा। व और ता वो, शहदा गवाही देंगे, अर्जुलुहुम, अर्जुल रिजल का प्लूरल है, अर्जुल रजुल नहीं है ये, ठीक है, रजुल मतलब मर्द आदमी, रिजल मतलब पैर, और अर्जुल उसका प्लूरल है, और उसका प्लूरल, मर्द का प्लूरल आता है रिजाल। रिजल अर्जुल, पैर पैर, हम उनके पैर गवाही देंगे, बिमा इससे जो, या इस वजह से जो, कानू वावली को सब काना थे, यकसिबून या वो वाउनजब का सबा कमाई करते थे, अमल की कमाई करते थे। आज के दिन हम सील कर देंगे उनके मुंहों को, मोहर लगा देंगे उनके मुंहों पर, और वो कलाम करेंगे हमसे उनके हाथ, और गवाही देंगे उनके पैर, इस वजह से कि इसको जो वो वो कमाई करते थे, जो वो कमाई करते थे उसकी आज ये क्या देंगे, हमें खबर दे देंगे। आयत नंबर 66, वलौ नशाअ, व और लव अगर, नून हम शाअ चाहते, ला तमसना, ला यकीनन, अलबत्ता, तमसा, तमस का मतलब है हम क्या कर देते, मिटा देते, ना हम, अला पर, आयुन आंखें, हम उनकी, देखिए अब आया आयुन, पहले आया उयून चश्मों के लिए, आयुन आ रहा है आंखों के लिए, आंखों पर क्या कर देते, मिटा देते, आंखों पर मिटा देते यानी आंखें मिटा देते। बस तबकू, फिर वावली को, सब इस तबका, सबकत लेते, दौड़ते, असिरात रास्ते में, अन्ना, फिर अन्ना कहाँ, युबसिरून, या वो वाउन सब बसरा देख सकते, फिर कैसे, कहाँ से वो देख सकते थे। और अगर हम चाहते यकीनन मिटा देते हम उनकी आंखों को, अला का तर्जुमा को ले सकते हैं, उनकी आंखों को, फस्तबकू, फिर वो सब दौड़ते फिरते रास्ते पर, फिर कहाँ से वो सब देखते, यानी कि एक बंदे को रास्ते में चल रहा है, उसकी आंखें अचानक से चली जाएं, तो फिर वो क्या करे, रास्ते में दौड़ता फिरे। तो अल्लाह ने फरमाया हम तो इस पर भी कादिर हैं कि उनकी आंखें छीन लें और फिर वो देख ना सकें, और अगर हम चाहते जरूर मिटा देते हम उनकी आंखों आंखों को, फिर वो दौड़ते फिरते रास्तों पर, फिर कहाँ से वो देख सकते। वलौ नशा, और लव अगर, नून हम शाह चाहते, लमसखनाहुम, ला अलबत्ता मस्क कर देते, बिगाड़ देते, ना हम उनके, अला मकानतिहिम, अला पर, मकान मकान,
مکانوں ہم ان کے مکانوں پر، ان کی جگہوں پر، فما پھر ماں نہیں، یا وہ پھر ماں نہیں، واولی کو سب استطاعت رکھتے، مضین مزین چلنے کی، ضیا پانے کی، روشنی کی، ولا یرجعون اور لا نہیں، یا وہ وانون سب رجا پلٹ سکتے، اور اگر ہم چاہتے مسک کر دیتے ہم ان کو، مٹا دیتے ہم ان کو ان کی جگہوں پر، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھتے چلنے کی، اور نہ ہی وہ سب لوٹتے پلٹتے، یعنی اللہ چاہتا تو ان کی آنکھیں مٹا دیتا، اللہ چاہتا تو ان کے چہرے بگاڑ دیتا، ان کو ختم کر دیتا ان کے کھڑے کھڑے وہی مکان پر، پھر نہیں وہ سب استطاعت رکھتے چلنے کی۔ مشی کا مطلب بھی چلنا، یہاں پر مدی، میم دال یا، ٹھیک ہے، میم دال یا مدی کا مطلب بھی ہے چلنا، چلنے کی وہ استطاعت نہ رکھتے، مشی کا مطلب بھی ہے چلنے کی وہ استطاعت نہ رکھتے، اور نہ ہی وہ لوٹ سکتے، یعنی اپنے گھروں تک نہ پلٹ سکتے، اگر ہم ان کو راستوں پر ہی کیا کر دیتے، مسک کر دیتے، اپنے گھروں تک پہنچنے کا بھی ان کو وقت نہ دیتے، اور اگر ہم چاہتے ضرور مسک کر دیتے، مٹا دیتے ہم ان سب کو ان کی جگہوں پر، پھر نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے کی، اور نہ ہی وہ سب لوٹتے۔ ومن نعمرہ اور من جسے ہم عمر دیتے ہیں، وہ اس کو ننکس نون ہم نکسا الٹا کر دیتے ہیں، وہ اس کو پلٹا دیتے ہیں، اس کو فی الخلقی، فی میں خلقی تخلیق میں، یعنی کون سی تخلیق میں، اس کی ساخت میں اس کو پلٹا دیتے ہیں، یعنی جو بوڑھا ہوتا ہے جب اس کو بڑی عمر ملتی ہے تو وہ بالکل بچوں جیسا ہو جاتا ہے، کیا پھر نہیں وہ سب عقل رکھتے، کیا پھر لا نہیں، یا وہ واؤن سب عقل استعمال کرتے، اور جسے ہم عمر دیتے ہیں یعنی بہت طویل عمر دیتے ہیں، اس کو ہم پلٹا دیتے ہیں، اس کو فی الخل کی پچھلی تخلیق میں، کیا پھر نہیں وہ سب عقل رکھتے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کیا پڑھا تھا ہم نے، علم ہونے کے باوجود بھی اس کے پاس کچھ علم نہیں بچتا، یعنی کہ اتنا علم ہوتا ہے، اتنا تجربہ ہوتا ہے، لیکن ایک عمر ایسی آتی ہے کہ سب کچھ بھول جاتا ہے، اور ایسی رذیل عمر میں پہنچ جاتا ہے تو سب کچھ اس کے ذہن سے جاتا رہتا ہے، اور وہ بالکل ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے جس طرح سے ایک بچہ ہو، اور جسے ہم عمر دیتے ہیں، طویل عمر دیتے ہیں، اس کو ہم پلٹا دیتے ہیں، اس کو پچھلی تخلیق میں یعنی کہ شروعاتی تخلیق میں پچھلی ساکھ پر، کیا پھر نہیں وہ عقل رکھتے، وما علمنا الشعرا اور ماں نہیں، علامہ سکھایا، نہ ہم نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، الشعرا شعر، نہیں سکھایا ہم نے ان کو شعر، وما ینبغی اور ماں نہیں، یا وہ ان بگی تلاش کرتے ہیں، نہ ہی وہ لائق ہے، زیب دیتا ہے لہو ان کو، یعنی نہ ہی شاعری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیب دیتی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی ایک شعر پڑھنے کی، اور کہیں نہ کہیں قافیہ ردیف میں اٹک گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق بیٹھے سن رہے تھے تو مسکرانے لگے، اور کہا میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ شاعر نہیں ہیں، ورنہ شاعروں کو تو بڑا کمانڈ ہوتا ہے اپنی شاعریوں پر، اور آپ لڑکھڑا جاتے ہیں، اور نہیں سکھائی ہم نے ان کو شاعری، اور نہ ہی لائق ہے، زیب دیتا ہے ان کو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کی وجہ سے نہیں ہو جائے گا، نہیں ہوا وہ اللہ سوائے ذکر، ایک نصیحت ہے، وہ قرآن، اور قرآن ہے مبین، کھلا واضح قرآن، اور نہیں سکھایا ہم نے ان کو شعر، اور نہ ہی وہ لائق ہے ان کے لیے، اور نہیں ہے یہ جو قرآن یہ کتاب سوائے ایک ذکر، نصیحت ہے، اور کھلا واضح قرآن ہے، یعنی کہ جو نبی پر اتارا گیا وہ قرآن ہے اور نصیحت ہے۔ لیون زیرا کیوں اتارا گیا، لیون زیرا تاکہ یا وہ نظرہ ڈرا دے، من جو اس کو جو کانا ہے حین زندہ، و یحق القول و اور یا وہ حق ہو جائے، سچا ثابت ہو جائے، القول بات، علی الکافرین کافروں پر، یعنی یہ جو نذیر کا کام ہے، ڈرانے کا کام ہے، وہ ایمان والوں، زندہ جن کے دل زندہ ہے ان کے لیے تو فائدہ بخش دے، ان کے نصیحتیں جو ہے ان کے دلوں کو زندہ کر دے، اور جو کافر لوگ ہیں ان کے اوپر جو اس کے اندر ڈراوے ہیں، جو وعید ہیں، وہ وعید ان کے اوپر سچی ثابت ہو جائے، ان کا عذاب ان پر سچا ثابت ہو جائے، تاکہ وہ ڈرا دے جو ہو زندہ، جس کا دل زندہ ہو، نفس زندہ ہو، روح زندہ ہو، اور سچی ثابت ہو جائے بات کافروں پر، عذاب کی بات۔ اولم یرو کیا وا اور لم نہیں، یا وہ واولی سب رہا دیکھتے، انا کے نہ ہم، خلقا پیدا کیا، نہ ہم نے، لا لیے ہم ان کے لیے، مما من سے، ما جو اس سے جو عملت بنائے عملت عمل کیا، ایدینا ہمارے ہاتھوں نے، یا بنایا ہمارے ہاتھوں نے،
کیا نہیں وہ سب دیکھتے کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے جو بنایا ہے ہمارے ہاتھوں نے، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ہمارے ہاتھوں نے بنایا ہے انعامن مویشی، فہم لہا مالکون، پھر ہم وہ سب لہا اس کے لیے مالکون مالک ہیں۔ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ مالک اصل کون ہے؟ اللہ۔ پھر بھی اللہ نے ان کو ان کا مالک ٹھہرا دیا، انسانوں کو مویشیوں کا مالک بنا دیا، یعنی اپنی اپنی جاگیر، اپنی پراپرٹی، اللہ جس چیز کا وارث ہے اس نے ان کو اب وہ عطا کر کے اس کا مالک بنا دیا۔ کیا نہیں وہ سب دیکھتے، وہ سب غور کرتے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے ان کو اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے مویشی، پھر ان سب کو اس کے لیے مالک بنا دیا، ان تمام مویشیوں کا مالک بنا دیا۔ وَزَلَلْنَا زَلَّلْنَاهَا، اور زللا مطلب ذلیل کر دیا، ذلہ کا مطلب کیا؟ نیچے کر دیا، ماتحت کر دیا، ماتحت کر دیا، یعنی کہ جو جانور ہے وہ انسانوں کا کہنا بھی مانتے ہیں۔ اور زللا یعنی فرما بردار بنا دیا نا ہم نے ان کو، ان مویشیوں، ہا کی ضمیر انعام کی طرف جا رہی ہے، مویشیوں کو، لہم ان کے لیے، انسانوں کے لیے، فمنہا پھر من سے ہا اس میں سے، رکوبہم رکوب رقبہ سواریاں ہیں ہم ان کی، ومنہا اور من سے ہا ان میں سے، یاکلون وہ سب کھاتے ہیں، کچھ مویشیوں کو وہ کھاتے ہیں، کچھ مویشیوں کو وہ سواری بناتے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، وہ سوار ہوتے ہیں، پھر اونٹ ہیں، پھر گائے ہیں، بیل ہیں، بکریاں ہیں، ان سب کو وہ کھاتے ہیں۔ اور متی فرما بردار بنا دیا ہم نے ان کا، ان مویشیوں کو ان کے لیے، انسانوں کے لیے، پھر اس میں سے ان مویشیوں میں سے کچھ تو ان کی سواریاں ہیں اور ان میں سے وہ سب کھاتے بھی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور ڈالیے ہم ان کے لیے فیہا اس میں منافع، منافع ہیں، فائدے ہیں، ومشارب اور پینے کی چیزیں بھی ہیں۔ افلا یشکرون، کیا پھر لا نہیں یا وہ وانون سب شکرا شکر کرتے، کیا پھر وہ سب شکر نہیں کرتے؟ اور ان کے لیے اس میں فائدے بھی ہیں اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی کہ ان کے بال ہیں، ان کے فر ہیں، ان کے کھالے ہیں، ان کے ناخن ہیں، ان کی ہڈیاں ہیں جن کو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر پینے کی چیزیں دودھ ہیں تو جس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، کیا پھر وہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ اور ان کے لیے اس میں فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا پھر وہ شکر گزاری نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور ان سب نے اتخذ اخذ کر لیا، بنا لیا، من سے دونی علاوہ، اللہ کے علاوہ، آلہہ معبود، لعلہم لعلہ تاکہ ہم وہ سب ینصرون، یا وہ ان سب نصرہ وہ سب مدد کریں ان کی، اور ان سب نے بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر معبود تاکہ وہ سب مدد کریں، یعنی کہ وہ جھوٹے معبود ان کی مدد کرے، ارے سوری، ینصرون مدد کیے جائیں، پیش اور زبر ہے، مدد کیے جائیں تاکہ وہ سب مدد کیے جائیں۔ لا یستطیعون، اللہ فرما رہے کوئی مدد ودد نہیں، اللہ ان کی کیپیسٹی بتا رہے ہیں، لا نہیں یا وہ واؤن سب استطاعت رکھتے، نصرہم ان کی مدد کے، ان کے جھوٹے باطل معبود انسانوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے ان کی مدد کی، وہم اور ہم وہ سب لالیے ہم ان کے لیے جندن ایک لشکر ہیں، منذرون حاضر کیے جانے والے، یہ بھی پیش اور زبر کے ساتھ آ رہا ہے، حاضر کیے گئے، یہ سب تو ایسے ہی ان کے لیے حاضر کیے ہوئے لوگ ہیں جو کہ سامنے تو ہے، دیکھتے، تمہیں لگ رہا ہے، ہم نے قرآن میں کیا پڑھا تھا، تمہیں ایسا لگے گا وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، تمہاری آنکھوں میں آ کے ڈال رہے ہیں، لیکن وہ تمہیں دیکھتے نہیں ہیں، ان کے کان تو ہیں بنے ہوئے نکلی لیکن وہ سنتے نہیں ہیں، وہ صرف تمہارے سامنے ایک بڑی سی جماعت بنی ہوئی ہے لیکن وہ کسی فائدے کی نہیں ہے، نہیں وہ سب استطاعت رکھتے ان کے مدد کی، اور وہ سب ان کے لیے ایک لشکر ہیں حاضر کیے گئے۔ فلا یحزن کا پھر لا نہیں یا وہ حزن غمگین، حزن کر دے، غم میں ڈال دے کا آپ کو، پھر نہیں غمگین کر دے آپ کو ان کا قول، پھر نہیں غمگین کر دے قولہم ان کا قول، ان کی بات، انا بے شک نہ ہم نعلم نون ہم علم رکھتے ہیں، یتان کا نون ہے، نون ہم علم رکھتے ہیں، جانتے ہیں، ما جو یسرون یا وہ واؤن سب سین را سر چھپاتے ہیں، اور ما جو یا وہ واؤن سب عین لام نون اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، پھر نہیں غمگین کر دیں آپ کو ان کی باتیں، ان کی بات، ان کا قول، بے شک ہم تو جانتے ہیں جو وہ سب چھپاتے ہیں اور جو سب وہ سب ظاہر کرتے ہیں، جس طرح وہ جھوٹے ایمان ظاہر کرتے ہیں ہم جانتے ہیں، جس طرح وہ ظاہری طور پر آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں اور آپ پیچھے آپ کے پلاننگ کرتے ہیں، ہمیں سب خوب پتا ہے، آپ غمگین نہ ہو، آپ کا رب آپ کا بدلہ ان سے لے لے گا، پھر نہیں غمگین کر دے آپ کو ان کی باتیں، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ سب چھپاتے ہیں جو وہ سب اعلان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان،
کیا وا اور لم نہیں یا وہ رہا دیکھتا الانسان انسان، کیا نہیں دیکھتا انسان انا انا کے نہ ہم خلا کا پیدا کیا نہ ہم نے ہو اس کو من سے نطفہ نطفے سے، پھر اذا جب ہوا وہ خصیم خاص میں خصم خصیم لڑنے والا مبین کھلم کھلا جھگڑالو ہے، کیا اور نہیں وہ سب دیکھتا کیا نہیں وہ دیکھتا انسان غور کرتا انسان کہ ہم نے پیدا کیا اس کو ایک نطفے سے، پھر جب وہ کھلا جھگڑالو ہے، مطلب ہر بات میں اللہ سے جھگڑتا ہے۔ آیت نمبر 78، وَضَرَبَ لَنَا اور ضربا بیان کرتا ہے، بیان کرتا ہے لا لیے نہ ہمارے لیے، مثلا مثال یعنی ہمارے اوپر مثالیں بیان کرتا ہے، ونسیا اور نسیا بھول بیٹھا ہے، خلقہ تخلیق کو اس کی اپنی پیدائش کو اپنی تخلیق کو بھول گیا، وقالا نہیں وہ نہیں ہے سوری، قالا اس نے کہا من کون یحیی یا وہ حیات دے گا العظام زندہ کرے گا عظامہ ہڈیوں کو، وہ اور ہیا وہ رمیم 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 کا مطلب جب وہ چورا چورا ہو جائیں گی وہ سیدھا ہو جائیں گی، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور بھول گیا ہے اپنی تخلیق کو اس کی تخلیق کو، اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ چورا چورا ہو جائیں گی وہ سیدھا ہو جائیں گی، یعنی کہ اللہ کے اوپر باتیں بناتا ہے، اللہ کے اوپر فکرے کستا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارے متعلق بیان کرتا ہے باتیں اور اپنی پیدائش کو بھول گیا کہ کچھ بھی نہیں تھا تو پیدا کیا تھا نطفے سے پیدا کیا تھا، تو ایک ہڈی جو کہ آلریڈی بن چکی ہے اس کو اسمبل کرنا اللہ کے لیے کون سی بڑی بات ہے، بنی بنائی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑ دینا اللہ کے لیے کچھ بھی بعید نہیں ہے، بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال اور بھول گیا اپنی تخلیق کو، اور کہتا ہے کہ کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جبکہ وہ بہت سیدھا ہو جائیں گی، کل کہہ دیجئے یحییھا یا وہ حیات دے گا زندہ کرے گا ہا اس کو یعنی ان ہڈیوں کو، الذی وہ جس نے انشاءھا انشا پیدا کیا تھا ہا اس کو، اول مرہ اولا پہلی مرہ مرتبہ، و اور ہوا بکلی ہر ایک خلق پیدائش پر علیم جاننے والا ہے، ہر ایک پیدائش بی کو بی کا ترجمہ کو کر لیں گے، ہر ایک پیدائش کو جاننے والا ہے، آپ کہہ دیجئے وہی زندہ کرے گا وہ جس نے پیدا کیا تھا اس کو پہلی مرتبہ، اور وہ تو ہر پیدائش کا جاننے والا ہے، وہ کس طرح سے پیدا ہو پہلی مرتبہ کس طرح پیدا ہو دوسری مرتبہ کس طرح بنے، اللہ تو ہر پیدائش کا جاننے والا ہے علم رکھنے والا ہے، آپ کہہ دیجئے وہ زندہ کرے گا وہی جس نے پیدا کیا تھا اس کو پہلی مرتبہ، اور وہ تو ہر چیز ہر پیدائش کو جاننے والا ہے، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، الذی وہ جس نے بنایا لا لیے کم تمہارے لیے من سے شجر درخت اخضری ہرے درخت سبز درخت سے نارن آگ کو، پھر اذا جب انتم تم سب من ہو اس سے توقدون تا تم وانون سب وقدا آگ جلاتے ہو، اب یہاں پر ایک قسم کا درخت جو سبز درخت سے، وہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا نا ٹہنی سے ٹہنی شاخ سے شاخ رگڑی جاتی تھی اور پھر کیا ہوتا تھا اس سے آگ پیدا ہوتی تھی، تو کچھ قسم کے درخت ہوتے ہیں وہ گیلے ہوتے ہیں اپنی ذات میں، اور گیلے درخت سے اللہ آگ پیدا کر دیتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو یہ اس قسم کی بھی تخلیق سے تمہارا رب واقف ہے، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے، الشجر الاخضری جو ہے موصوف صفت ہے، اخضر پہلے پڑھیں گے شجر بعد میں، سبز درخت سے ہرے درخت سے آگ یعنی جلا دی تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، پھر جب تم سب اس میں سے وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ کو، پھر جب تم سب اس سے یعنی اس ٹہنی سے اس سبز درخت سے تم سب وقدا آگ جلاتے ہو، ایک منٹ ہاں یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہرے بھرے درختوں میں وہ آتش گیر مادہ رکھا ہے جس کی بدولت تم لکڑیوں سے آگ جلاتے ہو، یا پھر یہ اشارہ ہے کہ مرغ اور افار نامی دو درختوں کے طرف جن کی ہری بھری ٹہنیوں کو لے کر اہل عرب ایک دوسرے پر مارتے تھے تو ان سے آگ جھڑنے لگتی تھی، قدیم زمانے میں عرب کے بدو آگ جلانے کے لیے یہی چکماک استعمال کیا کرتے تھے، اور ممکن ہے کہ آج بھی کرتے ہوں، دو درخت ہیں مرغ
مرک اور افار نام کے 2 درخت ہیں جس سے آگ جلائی جاتی ہے، اور یہ ہرے ہوتے ہیں لیکن یہ جلتے جب رگڑا جاتا ہے ان کو آپس میں تو اس سے حرارت پیدا ہوتی ہے، چنگاریاں نکلتی ہیں۔ وہ جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت ہے آگ، پھر جب تم سب اس سے آگ جلاتے ہو، وقدا جلاتے ہو۔ او لیس الذی، کیا وا اور لیسا نہیں، الذی وہ جس نے خلقا پیدا کیا، کیا اور نہیں جس نے پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، بقادرن قدرت رکھنے والا ہے، علا پر ان کے یخلقو یا وہ خلقہ پیدا کر دے، مثلہم ان جیسا، مثال ہم ان کی مثال یا ان جیسا، بلا کیوں نہیں، وہ ہوا اور ہوا الخلاق بڑا پیدا کرنے والا، العلیم بڑا جاننے والا ہے۔ مطلب سب کچھ خلاق، خالق کا بھی کیا ہے، سپرلیٹو ہے، خلاق بڑی اچھی طرح سے، بڑی عمدہ طریقے سے پیدا کرنے والا اور بڑا کچھ جاننے والا ہے۔ عالم کا علیم بنا ہے، خالق کا خلاق بنا ہے، مطلب اس میں انٹینسٹی، شدت زیادہ ہے۔ کیا اور نہیں جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ قدرت رکھتا ہے اس پر کہ وہ پیدا کر دے ان جیسا، کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا اچھی طرح سے پیدا کرنے والا، بڑا جاننے والا، یعنی وہ جس نے پہلی بار آسمان زمین بنائے وہ دوبارہ بھی اس کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آیت نمبر 82، انما در حقیقت صرف امرہو امر در حقیقت امرا کام ہو اس کا، حکم اس کا، اذا جب ارادہ کرتا ہے، صرف حکم اس کا جب وہ ارادہ کرتا ہے، شیئن کسی چیز کا، ان کے یا وہ قولو کہتا ہے، لا لیے ہو اس کے لیے، کن ہو جا، پھر یا وہ کونا ہو جاتی ہے، کونو ہو جاتی ہے۔ اس کا حکم صرف یہ ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ وہ کہتا ہے اس چیز کے لیے، یا اس کے لیے ہو کی ضمیر شیء کی طرف ہے، اس چیز کے لیے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، یعنی کہ اس کا صرف یہ حکم دینا ہے کن، تو وہ جو بھی کرنا چاہے کر دیتا ہے۔ مطلب آسمان زمین بنانے کے لیے کوئی اس کو بڑی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں، بس کن پر اس کے معاملات جو ہوتے ہیں حل ہو جاتے ہیں۔ صرف اس کا حکم ہوتا ہے جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا کہ وہ کہہ دیتا ہے اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی، پھر سبحانہ پاک ہے، الذی وہ جو بیدہ بھی میں، ید ہاتھ ہی اس کے ہاتھ میں، ملکوت بادشاہتیں ہیں، ملک کا پلورل ہے، ملکوت بادشاہتیں ہیں، کل شیء ہر چیز کی، و الیہ و اور الی طرف ہی اسی کی طرف ترجعون تا تم واؤن سب رجع لوٹائے جاؤ گے۔ پھر پاک ہے وہ ذات وہ جس کے اسی کے ہاتھ میں ہے بادشاہتیں ہر چیز کی، اور ملکیت بادشاہت ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اپنی ساری قدرت ہم نے دیکھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ اللہ رب العزت کی قدرت سے کوئی چیز بعید نہیں ہے، کیونکہ وہی ہر چیز کا بادشاہ حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی اونرشپ بھی ہے، تدبیر بھی ہے، اور وہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، مدبر بھی ہے۔ تو وہ جو چاہے جس طریقے سے چاہے وہ کرنے پر قادر ہے، تو بندوں کو مرنے کے بعد اپنی طرف لوٹانے کی اور ان کو دوبارہ زندہ کرنے کی بھی وہ بہت آسانی سے قدرت رکھتا ہے۔ الحمدللہ یہاں پر ہماری سورہ یاسین مکمل ہو گئی۔ ریپیٹ کر لیں اس کو انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنی یتفکر و تدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفهم له والمعرفة بمعانیہ، والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت، إنك على كل شيء قدير۔ اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت، وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لي حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن، اللهم اغفر لنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اهدنا بالقرآن، اللهم ارزقنا بالقرآن،
اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام.